انجینئر محمد علی مرزا یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ رگڑا کیوں دے رہے ہیں؟ انجینئر صاحب کا جو ایجنڈا ہے ان کے دو بڑے ٹاپکس ہیں. صوفیوں کو افینڈ کر کے اپنی فالوئنگ اور اپنی نیش بنائی ہے. شیخ حجویر کو تو وہ ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں. ہمارے ریئل ایشوز ہیں, ہی ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ دیم. مسالے والی لچھے دار گفتگو کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. انجینئر صاحب اگر اپنی ہمت کو, اپنی اسپریچول اور ریلیجس ایکیومن کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں تو ابھی بھی ہمیں ان سے توقعات ہیں. روحانیت جو ہے نا, جنرلی روحانیت یہ ہر مذہب کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اس مادی وجود کے پیچھے ایک غیر مادی اصل بھی ایگزسٹ کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے 3 درجے بتائے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید, کلمہ سے آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں. اگر کوئی شخص تمہیں ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے, پانیوں پر چلتا ہوا نظر آئے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا غدار ہو, تو وہ ساحر ہو سکتا ہے, جادوگر ہو سکتا ہے, مجیشن ہو سکتا ہے, وہ صوفی نہیں ہو سکتا. کیونکہ صوفی تو پہلا ٹیسٹ ہی ہے کہ وہ خالص مسلمان ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہو. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. ویوز تصوف یا صوفیزم ایک ایسا موضوع ہے جس میں مجھ سمیت ہر سوچنے والے کو ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. اس کے گرد ایک جو پوری سراریت ہے, اس میں جو روایات ہیں, قصے کہانیاں ہیں, کچھ اس طرح کی ہیں کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے, صوفیزم کیا ہے. اور آج جس مہمان کو ہم نے شو میں دعوت دی ہے, انہوں نے صوفیزم کو, تصوف کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے. وہ اس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں اس کے اسرار و رموز کہ تصوف کیا ہے, اور جو فی زمانہ تصوف کی روایات ہیں, جو ایک ہمارے ہاں کلچر ہے صوفیزم کا, اور جو خاص طور پر آستانہ کا یا خانقاہی نظام ہے, اس میں جو خرابیاں در آئی ہیں یا جس طرح کا چل رہا ہے, اس میں کیا پرابلمز ہیں, اور جو صوفیہ کی اصل تعلیمات ہیں وہ اس سے کس حد تک متفق ہیں اور کس حد تک ڈیویٹڈ ہیں جو بھی پریکٹسز ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فہد قاسمی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. فہد صاحب ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں, صوفیزم پر اسکالر ہیں. سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ایکسٹریملی گریٹفل راشد صاحب فار ہیونگ می آن دی شو. قاسم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ صوفیزم کی طرف کس طرح سے آئے؟ بچپن سے انٹرسٹ تھا, کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کوئی خانقاہی سلسلے سے ہیں آپ, یا کوئی ایسی قلبی واردات ہوئی کہ آپ صوفیزم کی طرف آ گئے؟ بڑا ہی بڑا سوال ہے, اور آئی تھنک جو آپ نے سوال کے اندر اشارے کیے ہیں, اے بٹ آف ایوری تھنگ میرا خیال ہے سارے سینیریو کے اندر انوالوڈ ہے. بنیادی طور پہ جی میرا تعلق, آلدو آئی ایم ناٹ وردی, لیکن چلیں دنیاوی طور پہ میرے پاس اور کوئی نسبت بھی نہیں ہے, تو نسبت میں شیئر بھی کرنا چاہوں گا ٹو این ایکسٹینٹ. لاہور میں 3 بڑے بزرگ داتا صاحب سے پہلے جو تشریف لائے, حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید موسیٰ زنجانی. یہ 3 بھائی تھے جنہوں نے لاہور میں تبلیغ کی. اور وہ مشہور انسیڈنٹ ہے کہ داتا صاحب جب لاہور آ رہے تھے تو ان کو لاہور آمد پر ایک جنازے کو انہوں نے انکاؤنٹر کیا, جو ان کے پیر بھائی کا جنازہ تھا. انہوں نے وہ جنازہ پڑھایا اور لاہور کی اسپریچول کمانڈ تبدیل ہوئی. تو وہ بزرگ حضرت میرا حسین زنجانی تھے. وہ بزرگ یہ جو حضرت میرا حسین زنجانی, حضرت یعقوب زنجانی, ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. تو لاہور کے اندر جو سب سے اولڈسٹ پرانی ایک طرح سے صوفی فیملی کہہ لیں, تو بہت ہی ادنا درجے پہ میں تو اس قابل نہیں ہوں, لیکن بہرحال ہم اس فیملی کے ڈسینڈنٹس ہیں. اللہ کرے کہ کاش ہم اپنے بزرگوں جیسی حرکات اور اپنے بزرگوں جیسا کردار بھی اپنا سکیں, جو کہ ہمارا نہیں ہے, ہم بہت گناہ گار ہیں. لیکن وہ ایک کہہ لیں آپ کے گھر کے اندر ایک روحانی سلسلے سے ایک نسبت ہونے کی وجہ سے بچپن سے ہی ہمارے گھر کے اندر تصوف کی ایک وہ بات چیت, تصوف کے جو بھی انڈو پاک کے رسوم و رواج ہیں, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن سے ہی میں دیکھ رہا ہوں. وہ بچپن سے ہی وہ سمبلز ارد گرد ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ایسا نہیں ہے کہ میں یہی سوچ رہا تھا یا ایٹ سم پوائنٹ میں نے سوچا کہ میں کوئی تصوف کا اسٹوڈنٹ بنوں گا, تصوف کے بارے میں ایک میں اسکالر بنوں گا, سو آن اینڈ سو فورتھ. ایسا کبھی بھی نہیں تھا. میں نے او لیولز اے لیولز کیا جس طرح ایک بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے, دنیا کے جو بھی اسکول کالج ہیں وہ گئے, اپنی دنیا کو انجوائے کیا, کریکولر ایکٹیویٹیز, کو کریکولر ایکٹیویٹیز, پبلک اسپیکنگ, ڈبیٹس,
بزنس اسٹڈیز پڑھیں، بزنس اسٹڈیز، اور پھر بعد میں مطلب مینجمنٹ کے اندر ہی ایم فل بھی کیا، وہ پڑھانا بھی شروع کر دیا. ہوا یوں کہ مجھے انڈر گریڈ میں جب میں یونیورسٹی میں تھا تو پہلی دفعہ کشف المحجوب جو کہ حضرت علی حجویری کا ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملا. اور آئی واز اے ینگ مین، اور بیک ان دا ڈے مجھے گریک فلاسفی بہت انسپائر کرتی تھی، اور میں آن مائی اون کوشش کرتا تھا کہ یہ پلیٹو کیا کہہ رہا ہے، پلیٹو کی تھیوری آف فارمز. وہ جب آپ ینگ ہو رہے ہوتے ہیں نا تو یہ گریک فلسفہ آپ کو بہت انسپائر کرتا ہے، اور اس کے اندر بائی دا وے بہت جان ہے. وہ اس دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ ایک یونیورسل نوعیت کا علم ہے جو ہر بندے کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں انسپائر کرتا ہے. آپ افلاطون کو پڑھیں اور اس کے کانٹیکسٹ میں جا کے پڑھیں تو وہ انسپریشنل ہے. آپ ارسطو کو پڑھیں تو وہ اپنے درجے پر انسپریشنل ہے. تو یہ جو گریک فلاسفرز ہیں ان کو جب آپ ایک سرفیس لیول پر، برڈز آئی ویو کے لیول پہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت انسپائر کرتے ہیں. تو جب میں نے وہ فلسفہ کچھ مطلب بہت ہی ایک برڈز آئی ویو کے لیول پر گو تھرو کرنا شروع کیا تو بیک ان دا ڈے مجھے کسی نے کہا کہ جب تم فلسفہ پڑھتے ہو تو تصوف بھی پڑھ لیا کرو، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے وہ کشف المحجوب میں نے فار دا فرسٹ ٹائم کھولی، اور مجھے اٹ میڈ نو سینس ٹو می، اور میں نے رکھ دی. اور ایز اے ینگ کالج کڈ آئی تھاٹ کہ دیز آر آل ٹیلز اینڈ لیجنڈس، اٹ ہیز نتھنگ، اور یہ بس ایسے قصے کہانیاں ہی ہوتے. تو وہ خیر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے کشف المحجوب کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جو مجھے دینی، اینڈ آئی جسٹ لیفٹ. سال گزر گئے، زندگی کے اور بھی بہت سے مرحلے ہوتے ہیں، زندگی کے اندر بہت سی اونچ نیچ اور بہت سے مراحل آتے ہیں. اللہ رب العزت، راشد صاحب، اگر آپ کو زندگی میں کوئی ٹیسٹ دے، اور آپ کوئی بھی ٹیسٹ ہو، اٹ کوڈ بی اے ورلڈلی ٹیسٹ، اٹ کوڈ بی این ایموشنل ٹیسٹ، واٹ ایور، یہ آپ کی بڑی گڈ لک ہوتی ہے کہ اس ٹیسٹ میں سے جب آپ گزر رہے ہوں تو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا ہو. کچھ ٹیسٹ بڑے دماغی ہوتے ہیں، بڑے ایموشنل یا اسپریچول کہہ لیں ہوتے ہیں. تو ہماری نوجوان نسل کے پاس نا دو راستے ہوتے ہیں. میں اب اپنی یوتھ کو دیکھتا ہوں، یہ آج کل کے بچے اور بچیاں یہ ڈرگس کی طرف نکل جاتے ہیں. ان کے اوپر کوئی تھوڑا سا سٹریس آئے نا، ان کا وہ سٹریس ہینڈلنگ میکانزم نہیں ہے، یہ ڈپریشن، انگزائٹی میں بڑی جلدی چلے جاتے ہیں. میں جس جنریشن سے آتا ہوں وہاں پہ اللہ کا فضل کہہ لیں یا اللہ کا کرم کہہ لیں کہ مذہب ایک بام ہوتا تھا. مذہب ایک ایسی وہ آپ کہہ لیں دوا ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو کوئی دماغی ٹیسٹ آ جائے یا کسی قسم کا بھی آپ کو لگے تو مذہب آپ کو ہیلپ کرنے آتا تھا. تو زندگی کے ایک ایسی مرحلے میں مجھے لگا کہ مجھے تصوف کو دیکھنا چاہیے یہ کیا ہے. مرحلہ بھی بتا دیں، محبت میں ناکامی تھی یا کچھ اور؟ نہیں، وہ مرحلہ ابھی میرا خیال ہے فار دا ٹائم بینگ اتنا ضروری نہیں ہے. وہ ایک اٹس اے ڈبیٹ فار انادر ڈے، اٹس اے ڈسکشن فار انادر ڈے. اوکے. بٹ اس موقع پر میں نے دو کام کیے. نمبر 1، حکیم الامت علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کیا. حکیم الامت علامہ اقبال قطعی طور پہ وہ پرسنالٹی نہیں ہے یا ان کی شاعری وہ شاعری نہیں ہے جو عام آدمی زندگی کے ان مرحلوں میں پڑھے جب میں انہیں پڑھ رہا تھا. اور دوسرا، یہ ایک محض اتفاق تھا یا کسی نے آپ کو ریکمینڈ کیا کہ آپ بڑے پریشان ہیں کاظمی صاحب تو ذرا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام پڑھ لیں؟ یہ محض اتفاق تھا، مجھے کسی نے نہیں کہا. تھا مجھے کسی نے نہیں کہا. اتفاق کیسے ہوا؟ مطلب آپ پریشان تھے اور آپ کو سامنے کہیں اقبال کی کوئی کتاب نظر آ گئی؟ نہیں، وہ ایسے تھا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوتے تھے ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب. جی ہاں. ان کے ہاتھ میں نا ہر وقت دیوان غالب پاکٹ سائز ہوتا تھا. تو میں نے کہا یار غالب ہے، آف کورس اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. اور وہ ویسے مزے کی بات ہے کہ وہ میں نے ان کو اکثر آبزرو کیا کہ جب یونیورسٹی کے سیمینارز اور فنکشنز ہوتے تھے اور وین ہی وڈ ریئلائز کہ کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی، ایون آن اسٹیج وائل ہی واز پریزائڈنگ ہی وڈ بی ریسائٹنگ اے غزل آف اقبال. وہ ادھر کھولتے تھے اور وہ سائلنٹلی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے. مجھے لگا سناتے بھی بڑا اچھا تھا. ہاں، تو مجھے لگا کہ اقبال کی کوئی پاکٹ سائز اس طرح کی ہونی چاہیے. حالانکہ غالب اور اقبال میں بھی ایک کنیکشن بھی ہے اور ایک فرق بھی ہے. تو یہ جس طرح کی کتاب ہے، یعنی وہ انسپائر انہوں نے کیا کہ ایک پاکٹ سائز اقبال ہونا چاہیے. وہ پاکٹ سائز اقبال میں نے لے لیا ان کے چکر میں. حالانکہ بچپن میں اقبال کو جتنا بچے پڑھتے ہیں اتنا میں نے بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ کلیات اقبال تب لی جے بی سائز میں. ہاں،
اور جب زندگی کا کوئی موڑ آیا تو وہ تب کھل گئی، تھی میرے پاس پہلے ہی. اب وہ ایسا تھا کہ جیسے آپ کے پاس آپ کا والیٹ، آپ کا سیل فون ہوتا ہے نا، تو میرے پاس تیسری چیز اقبال کی وہ کلیات ہوتی تو سبق یہ ہے کہ اگر کتاب پڑھنی نہیں بھی تو لے کے کسی برے وقت کے لیے رکھ چھوڑو. یہ بھی ایک سبق ہے، کام آتی ہے کتاب آپ کے. اچھا. That was the time when I started reading اقبال. اوکے. اینڈ ٹرسٹ می، میں جس بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں، ہم نے اردو بھی شاید آخری دفعہ او لیولز میں پڑھی تھی. اے لیول میں اردو ہوتی نہیں ہے، یونیورسٹی کے اندر بھی اردو کا اگر کوئی کمپلسری کورس کوئی ایسی وہ برائے نام ہوتا ہے. اور اقبال کی اردو شاعری، فارسی تو خیر ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اردو شاعری بھی فارسی زدہ ہے، فارسی تراکیب ہیں، مشکل ہے اور بالکل آسان نہیں ہے. لیکن رب العزت کا کوئی کرم تھا کہ مجھے لگا کہ مجھے اقبال سمجھ آ رہے ہیں. اور آئی کی ناٹ کلیم کہ مجھے واقعی سمجھ آ رہے تھے، بٹ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے سمجھ آ رہے ہیں. دس مین اسپیکس ٹو می. اور جو ان کی نظم تھی جس نے مجھے بہت انسپائر کیا، وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی ایک نظم ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. واہ واہ. اس نظم کا ایک یہ جو شعر ہے نا، واہ واہ واہ، یہ میرے بھی ساتھ رہا ہے کسی وقت. واہ واہ واہ، ابھی تک ساتھ ہے میرا خیال ہم سب. نہیں، جب آپ نے ذکر کیا کہ کسی فیز میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے اقبال کو پڑھا، تو ویسے ہی کسی فیز میں شاید یہ شعر بہت دل کے قریب رہا. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. تو اٹس ہاؤ یو، جس طرح سے تعارف ہوا اقبال کے ساتھ. جی، اقبال سے پھر تعارف ہوا، پھر اقبال. اور صوفیزم میں بھی انٹرسٹ وہیں سے شروع ہوا. صوفیزم تو دیکھیں نا، میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں، فیملی میں تو وہ چل ہی رہا تھا، ایک وہ جو روایتی آپ کہہ لیں رسمی تعلق تو تھا ہی ہمیشہ سے ہی. تو جو صوفی جو بھی روایات آج کل ہیں سب کانٹیننٹ کی، بائی ورچو آف دا فیکٹ کہ آپ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو وہ تو ارد گرد ہے. لیکن زندگی پیرلل بھی چل رہی ہے، دنیا بھی چل رہی ہے. اور پھر اچھا فہد، ایک ضمنی سوال تھا، آپ نے وہ زنجانی برادرز کا ذکر کیا، تو اس میں جو لاسٹ نیم زنجانی ہے، از اٹ اے کاسٹ اور سم تھنگ، یا یہ کوئی سیکٹ ہے یا کوئی روحانی سلسلہ ہے زنجانی؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ ایران کا شہر ہے زنجان، وہاں سے ہے. اس نے تو ہمارے جو انسیسٹرز تھے، سادات کی سید فیملی تھی، تو وہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ عراق میں تھی، پھر عراق سے ایران. تو یہ میری فیملی ایران سے امیجیٹلی آئی تھی، تو اس لیے زنجانی لکھتے ہیں. بہت سے سادات جو ہیں، کئیوں کے آگے آپ نے بخاری لکھا دیکھا ہوگا، وہ بخارا سے ان کا شہر سے ہوتا ہے تعلق. آپ زنجانی لکھتے ہیں نام کے ساتھ؟ میں نہیں لکھتا بھی ہوں، لیکن آفیشیلی نہیں لکھتا کیونکہ نام بہت لمبا ہو جاتا ہے. لیکن ویسے ہماری فیملی نیمز میں ہے وہ. تو زنجانی یہاں سے ہے، جیسے حضرت علی بن عثمان حجویری، کیونکہ آپ افغانستان کا شہر غزنی کی اسٹریٹ تھی حجویر، تو وہ حجویری ہیں. حسین زنجانی زنجان سے، تو یہ شہروں کے جو لاحقے ہیں یہ اس طرح سے لگ جاتے تھے. اچھا، اب یہ بھی چلیں کیونکہ بات علامہ صاحب پہ آ گئی، تو علامہ صاحب کے بعد مجھے یاد ہے کہ لاہور میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے ہست و نیست. بڑا شاندار کام کر رہے ہیں، تصوف کے اوپر وہ لوگ کام کرتے ہیں. ہم ہست و نیست کے ساتھ میں جڑ گیا. اٹس بن مطلب بہت سال پہلے کی بات ہے، 10-11 سال کی شاید پہلے کی بات ہے. تو اب تھوڑا سا مجھے مطلب ایکیڈیمکلی میں اقبال کا عاشق تھا. پھر یہ تو وہاں پہ انفارملی کسی نے کہا کہ جی حضرت علی حجویری کا ٹیکسٹ کشف المحجوب پڑھنی چاہیے. اور یہ وہی کتاب ہے جس کو میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر دیکھ کر نعوذ باللہ رکھ چکا تھا کہ یہ کس سے کہانی ہے یہ. لیکن وہ ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کو ذرا اردو بھی بہتر آتی ہے، انگریزی بھی، آپ تھوڑے کمیونیکیٹر بھی ہیں، تو کیوں نہ یہ کتاب آپ پڑھا کریں لاؤڈ انداز میں اور ہم آپ سے سن لیا کریں. تو رمضان تھا وہ، اور کتاب کے 32 چیپٹرز ہیں. تو میں نے وہاں پہ پہلے دن کلیم کیا، میں نے کہا جی دیکھیں یہ 32 چیپٹرز ہیں، روز کا ایک چیپٹر اگر ہم تقریباً پڑھ لیں تو مہینے کے اندر ہم اس کتاب کو ختم کر دیں گے، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، علی حجویری کی یونیورس کیا ہے، علی حجویری کیا کہتے ہیں. تو جسٹ بائی دا وے کہ یہ کتاب ہم پڑھیں گے. لوگوں نے کہا جی آپ پڑھائیں. ہم نے ایک ریڈنگ سرکل اس طرح سے قائم کر لیا، انفارمل ریڈنگ سرکل. روز لوگوں نے آنا، میں نے اس کو لاؤڈ ریڈ کرنا. اب مجھے جب پہلا ہی پیراگراف میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس وقت، کیونکہ اب میں شعور کے ذرا اعلیٰ درجے پہ نسبتاً اسٹوڈنٹ لائف کے مقابلے میں نسبتاً بہتر درجے پہ تھا، تو مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو کتاب اتنی سادہ نہیں ہے، یہ کتاب تو خاصی مشکل ہے، اور اس کے اندر لیئرز ہیں بالکل.
پیچیدہ کتاب ہے. خیر وہ ہم نے پڑھنی شروع کر دی. اینڈ ٹرسٹ می راشد صاحب, اٹ واز اے اسٹرگل ٹو ریڈ دیٹ بک اینڈ دین ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ. وہ ایک علیحدہ سے ایک اسٹرگل تھی. وہ کتاب جس کو ہم انیشلی ٹارگٹ کر رہے تھے کہ ہم 1 مہینے میں ختم کریں گے, 1 رمضان ہم نے شروع کی, اگلے رمضان وہ کتاب ختم ہوئی. اور وہ جو 1 سال کی جرنی تھی, اور امیجن کریں کہ ہم لوگ ایک ریڈنگ سرکل کے طور پہ آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس ملتے تھے. کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس ریڈنگ سرکل میں آنے والا کون ہے. ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا, نمبر لیے, اگر میں اویلیبل ہوں تو اناؤنسمنٹ ہو جائے گی جی کل 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہم یہاں ملیں گے, جس نے آنا ہے آ جائے. تو وہ ایک سرکل بن گیا, اور وہ ایک انفارمل سرکل تھا. اور علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے ساتھ ہم آلموسٹ, اگر میں مصروف ہوں یا میری کوئی انگیجمنٹ آ گئی ہے تو وہ سرکل اس دن نہیں ہوگا, ورنہ سنڈے کو بھی ہوگا, ورنہ 14 اگست کو بھی ہوگا, ورنہ وہ جو چھٹی بھی ہے عید کو چھوڑ دیں گے یا کسی ایسی ہالیڈے کو چھوڑ کے 1 سال لگاتار. یکم رمضان کس چیز میں لگا؟ آپ تھوڑا سا ٹیکسٹ پڑھتے تھے, پھر اس کو ایکسپلین کرتے تھے, تھوڑا سا ٹیکسٹ پڑھتے تھے, ایکسپلین کرتے تھے, پھر اسی طرح مطلب ہمارا فارمیٹ یہ بن گیا کہ تقریباً گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی, 40 to 50 منٹس آئی ووڈ ریڈ, اور کوئی اس میں پیٹ پیٹرن نہیں تھا کہ آج میں ایک پیرا پڑھوں گا, آج میں مطلب جہاں تک ہم جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا ایک ٹیکسٹ تھا, وہ ہماری ایک دوست پڑھتی تھیں, ان کے لیکچر ہوتے تھے, 10 منٹ وہ پڑھتے تھے. اینڈ پہ کسی کا کوئی سوال ہے, ان کی کتاب تھی جی, اردو ٹرانسلیشن ہے ان کے لیکچرز کی, فتوح یزدانی. وہ غنیۃ الطالبین بھی شاید انہی کی. غنیۃ الطالبین ان سے ایٹریبیوٹڈ کتاب ہے, اس کے اوپر کلام ہے کہ وہ ایٹریبیوشن کتنی صحیح ہے, وی ڈونٹ نو دس, لیکن جو ان کی کتابیں ہیں فتوح الغیب وغیرہ یہ زیادہ اوتھینٹک ہیں. بہرحال تو وہ ہم اس طرح سے کرتے تھے. وہ 1 سال نے مجھے ٹرانسفارم کر دیا, اور وہ 1 سال ایسا تھا کہ آئی ریئلائزڈ کہ بزنس اور مینجمنٹ اور یہ میری اب لائف نہیں ہے, تو مائی لائف از سم تھنگ ایلس. دین آئی ڈیڈ اے ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز. آپ پیورلی دنیا سے ترک دنیا کی طرف آ گئے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, تو ترک دنیا ہی کا درس دیتے ہیں. نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا فہد, میں چاہوں گا کہ اس کنورسیشن کو ہم آگے لے کے جائیں. اس سے پہلے کچھ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کر لیں, ان کو ہم سمجھ لیں کہ جو انٹرچینجبلی یوز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان میں کیا فرق ہے یا نہیں ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں تصوف کی, روحانیت کی, علم لدنی کی, یا حقیقت اور معرفت کی, تو یہ ساری ایک ہی چیز ہے یا یہ سب الگ الگ برانچز ہیں نالج کی, فرق ہے ان میں؟ دیکھیں یہ جو ساری ٹرمز آپ نے ابھی بولی ہیں نا, یہ اصل میں ایک ایک ٹرم جو ہے اٹ از این اوشن. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ تصوف کیا ہے. روحانیت جو ہے نا, جنرلی روحانیت یہ ہر مذہب کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. روحانیت کیا ہے کہ خدا نے یا جس طاقت نے بھی ہمیں خلق کیا, آپ اس کو جو بھی کہنا چاہیں, گورے ایٹ ٹائمز یونیورس کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں, واٹ ایور جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں, اس نے صرف ایک مادی ریالٹی کریٹ نہیں کی. یعنی میں ایک مادہ ہوں نا, مادی وجود کے طور پہ موجود ہوں یہاں پر, لیکن اس مادی وجود کے پیچھے ایک غیر مادی اصل بھی ایگزسٹ کرتا ہے. وہ جو غیر مادی, یعنی میں مٹیریل بینگ کے طور پہ آپ کے سامنے ہوں, لیکن اس مٹیریل کے پیچھے ایک امٹیریل ریالٹی بھی ہے میری, یا امٹیریل ایسپیکٹ ہے میرا. وہ امٹیریل ایسپیکٹ جو ہے اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. تو ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی علم یا فن پیدا ہوگا جس کو میں جنیرکلی روحانیت کہہ دوں گا, اسپریچویلٹی. ٹھیک ہے, میری روح کے جو معاملات ہیں جو کہ ایک امٹیریل ریالٹی ہے, اس کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. بدھزم کے اندر بھی ہوگی, کرسچینٹی کے اندر بھی ہوگی, جوڈیزم کے اندر بھی ہوگی. تو یہ روحانیت ہے جنیرکلی, جنرلی. تصوف یہ ہے کہ یہ چیز جب مسلمانوں میں آتی ہے تو مسلمانوں نے اس کو کیسے ڈیل کیا ہے. تو جو مسلم اسپریچویلٹی ہے اس کا آج کا نام تصوف ہے, یا انگریزی میں اس کو صوفیزم کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا یہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کی کوئی بیسس صحابہ
سرکار دو عالم کی ذات میں ہے بھی یا نہیں, یا میں نے ایک انڈیپینڈنٹ کوئی مذہب کھڑا کر دیا, انڈیپینڈنٹ کوئی راستہ کھڑا کر دیا. ڈبیٹ تو اصل میں یہ ہے نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا, مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں ایک ایسے فنامنن کو کنسٹرکٹ کروں جو پروفٹ کے دور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو. اس کی اجازت تو نہیں مل سکتی نا مجھے. تو صوفیاء کے ہاں جو حدیث جبریل ہے, جو کہ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے 3 درجے بتائے ہیں. دین کے 3 درجے ہیں. آپ سے سوال ہوا اسلام کیا ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید, کلمہ سے آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ اسلام ہے. آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کے نبیوں پر, اس کی کتابوں پر, روز آخرت پر. یعنی یہ جو غیب کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں, تقدیر اللہ کی طرف سے ہے, خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے, قیامت, ریزریکشن, تو یہ ایمان ہے آپ کا. یعنی دین کا پہلا درجہ اسلام, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ آپ کے پلرز آف ریلیجن ہے, اور ان کا تعلق آپ کے ایکشنز کے ساتھ ہے, ڈیڈز. میں نے نماز کرنی ہے, اٹس این ایکٹ آف ورشپ. روزہ از این ایکشن, ایکٹ آف ورشپ. زکوٰۃ ایکٹ آف ورشپ. حج ایکٹ آف ورشپ. ایمان میں میرے بلیفس ہیں, آئی بلیو ان سم تھنگ, رائٹ. دیز آر ناٹ ایکشنز پر سے, دیز آر بلیفس. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے ہے, کسی بھی فنامنن کی سپرلیٹو ڈگری, ایکسلنس, اس کو عربی میں احسان کہتے ہیں. یعنی اگر آپ اچھے پائلٹ ہیں تو آپ پائلٹس کے محسن ہیں آپ, یعنی آپ اس کے سپرلیٹو ڈگری میں چلے گئے. تو پروفٹ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے, یعنی اس فنامنن کو جو 1 درجے پر اسلام ہے, 1 درجے پر ایمان ہے, اس کی ایکسلنس کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا احسان یہ ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اس درجے پر نہیں پہنچتے تو کم از کم یہ شعور بیدار ہو جائے کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. دس از ایکسلنس, اور یہ اسلامک تصوف کی بنیاد ہے. میں نے اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے کہ میرے لیے خدا ایک لیونگ ریالٹی بن جائے, جس کو اقبال کہتے ہیں نا, تیرا تن روح سے نا آشنا ہے, عجب کیا آہ تیری نارسا ہے, تنے بے روح سے بیزار ہے حق, خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. تو بنیادی طور پہ جب میں اس مذہب کے اندر ایکسلنس اختیار کرتا ہوں تو میری وہ فیکلٹی کھلتی ہے کہ میرے لیے یہ پوری دنیا ورک آف گاڈ بن جاتی ہے, اور اس ورک آف گاڈ کے پیچھے میں اپنے درجے پر خدا کو دیکھ پاتا ہوں. تو سرکار دو عالم نے اس فنامنن کو احسان کہا تھا, یا اس شعور کے بیداری کہ وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اگر مجھے دیکھ رہا اور یہ شعور میرا واقعی بیدار ہو جائے تو آئی ول بیہیو ان اے ویری ڈفرینٹ مینر. تو خالی ڈیڈ کے لیول پر آپ مسلمان ہوتے ہیں, آپ ایک درجے پر مومن ہوتے ہیں, مگر محسن ہونے کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ ہے تصوف کا بنیادی مقدمہ. اور یہ جو آپ نے بات کی ایکسیلنس کے, احسان کے لیول کی, جس میں آپ اس طرح عبادت کریں کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں یا اللہ کو آپ دیکھ پائیں, تو یہ جو قاسم صاحب دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو, یہ اس کی ذات میں تو ممکن نہیں ہے, یہ اس کی صفات میں دیکھنا ہے, اس کی صفتوں کا ادراک ہے. یہ دیکھنا کس لیول کا, کس نہج کا دیکھنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اب یہ ایسا ذات اور صفات کی ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں یہ اگر میں اس کا ایک فقہ کے درجے کا جواب دوں, جورسپروڈینشل جواب, تو جورسپروڈینشل جواب تو یہی ہے کہ ایک تو اس ذاتی آنکھ سے اس جہان میں آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ جورسپروڈینشل جواب یہی ہے, فقہ کا جواب یہی ہے. تو آپ یقینی طور پہ اللہ رب العزت کی صفات, یا میں آپ ایک انورٹڈ کاماز میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, اللہ رب العزت کی تجلیات, جو کہ اور ایک اور بات ہے کہ جو صفات رب تعالیٰ ہیں نہ وہ عین ذات ہیں نہ وہ غیر ذات ہیں, یہ بھی ایک بات ہے. تو وہ دیکھنا کیا ہوگا وہ لاجیکل پلین کے اوپر شاید ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. وہ لاجیکل پلین کا سوال یا لاجیکل پلین کا جواب نہیں ہے. لیکن ہاں وہ جو دیکھنا ہے وہ آپ کو یقین عطا کرتا ہے, آپ کو تیقن دیتا ہے, آپ کو اطمینان دیتا ہے, آپ کی ریسٹلیسنس کو ختم کرتا ہے. اور جن کو وہ رویت ملتی ہے یا رویت ملی ہوگی, اگین میں کہہ رہا ہوں کہ فقہ کے درجے میں وہ سر کے آنکھ کی رویت نہیں ہے,
وہ دل کا ایک قلب کا اطمینان ہے, قلب کی فیکلٹی ہے, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, لیکن وہ لاجیکل پلین کی ایکسپلینیٹری فریم ورک میں شاید نہ میں بیان کر سکتا ہوں, اور نمبر 2 نہ ہی میرے پاس وہ ایکسپیرینس ہے کہ میں بیان کر ہی پاؤں. یہ بھی بہت ضروری ہے نا, مجھے اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہے. ایک شخص اگر سوئمنگ کے بارے میں ساری کتابیں پڑھ لے, جو ایک شخص پہلی ڈائیو لگائے گا وہ اس سوئمنگ کے علم کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے والے سے سپیریئر ہے. تو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ محض کتابی ٹیکسچوئل عبارتی بات ہے, کہ میری لمیٹیشن ہے. چھلانگ نہیں لگائی ابھی تک؟ نہیں, چھلانگ کہاں سر, چھلانگ والے ہم ہوتے تو پھر پوڈ کاسٹ میں تو نہ ہوتے نا, پھر تو ادھر ہی ہوتے. کہاں ہوتے؟ بس پھر کچھ اور معاملہ ہوتا. تو یہ جو پھر کہتے ہیں جس طرح کہ ہمیں صوفیہ کچھ نظر آتے ہیں, مطلب ننگ دڑنگ, اپنے سطر کا نہیں پتہ, بال اس طرح سے, تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے رویت کر لی ہے, تجلی انہوں نے دیکھ لی ہے, تو اب یہ اس حال میں ہے کہ یہ اپنے آپ سے ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا یہ آرگومنٹ کیا ہم بائے کر لیں, یا اگر آپ خود اسکالر ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں صوفیزم میں, آپ مجھے بتائیے کہ جس نے رویت کر لی ہے اس کی کیا پہچان ہے, کس طرح سے ہم یہ تھوڑا سا ادراک لے سکتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ واقعی ہی اس درجے پہ ہے کہ یہ صوفی ہو سکتا ہے یا یہ صوفی ہے. دیکھیں, رویت جو ہے, میں یہ کہوں گا کہ رویت کا لفظ شاید میں نہ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کروں. میں جیسے بار بار پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ لاجیکل پلین پہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے, فقہ کے پلین میں ہم یہ بات نہیں کر سکتے. تو صوفیاء جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ شاید زیادہ بہتر ہے. مشاہدہ, تو مشاہدے کی ایک بات ہے اور مشاہدے کی ایک کیفیت ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی آپ لوگوں نے ایسے افراد کو دیکھا جو کہ ننگ دھڑنگ تھے یا جو اپنی سینسز میں نہیں تھے, اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایسپیکٹ نمبر 1, کچھ لوگ واقعی ان ریالٹی جب مشاہدہ کرتے ہیں یا مشاہدہ ہوا اور مشاہدے کی تاب نہیں لے پاتے تو وہ اپنی سینسز کھو دیتے ہیں, وہ مجنون ہو جاتے ہیں, وہ مجذوب ہو جاتے ہیں. جو شخص واقعی مجذوب ہو گیا تو شریعت کے جو یارڈ سٹکس اور پیمانے ہیں وہ ان کے اوپر پھر اپلائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اگر کوئی واقعی کسی کو ریالٹی میں مشاہدہ ہوا اور ریالٹی میں مشاہدہ ہونے کے بعد وہ اپنی سینسز کو بیٹھا, تو اب شریعت کے پیمانے پر وہ ایویلیویٹ ہی نہیں ہوگا. شریعت اس سے اٹھ گئی ہوئی ہے, اور جب شریعت اٹھ گئی ہوئی ہے تو اب وہ شخص جو عبارات کا اظہار کر رہا ہے, جیسے ایک نادان ہوتا ہے, جیسے ایک مجنون شخص ہوتا ہے, جس طرح ہم اس کی باتوں کو اتنی ویلیو نہیں دیتے, ہم اس کی باتوں کو بھی ویلیو نہیں دیں گے. ہم ایک انسانی سطح پر اس کی تعظیم کر سکتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے لائق تقلید نہیں ہوگا. وی ڈونٹ ہیو ٹو ایمولیٹ. یہ ایک بات ہے. نمبر 2, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس فینامنن کو جھوٹ کے طور پہ طاری کرتے ہیں, وہ ریالٹی میں مجذوب نہیں ہے. حضرت شیخ اجویری نے اس کے اوپر بڑی بات کی ہے ڈیٹیل میں, یعنی ایک بندہ واقعی رب تعالیٰ کی تجلی کے بعد مجنون ہو گیا, اس کا تو شاید کتابوں میں ذکر بھی نہ ملے یا وہ فیم کی طرف بھی نہ ہو. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے افراد حالت جذب میں ہوتے ہوئے دے آر سیکنگ پاپولیرٹی, دے آر سیکنگ پرومیننس, دے آر سیکنگ مریدس, دے آر بلڈنگ کلانس. اگر وہ واقعی مجذوب ہوتا تو وہ کلان بلڈر تو نہ ہوتا نا, وہ اس کو یہ تو نہ پتہ ہوتا کہ میں نے جمعرات کی محفل کرانی ہے, میں نے سال کے بعد عرس کرانا ہے, میں نے قوالی کرانی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت جذب بھی اس کی 2 نمبر ہے, اور جو اس نے اپنے اوپر شریعت کی بغاوت کو طاری کیا ہوا ہے یہ بھی 2 نمبر ہے. ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ریجیکشن ہے. ایسے لوگ بالکل قابل تعظیم بھی نہیں ہیں, لائق تقلید تو پہلے ہی نہیں ہے نا, وہ تو مجذوب بھی نہیں ہوتے فور دیٹ میٹر. ہمارے ہاں تصوف کی جو ہائیسٹ سٹیج کہہ لیں, جسے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں, وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسپریشن. اس کائنات میں جو سب سے بڑا مٹیریل / اسپریچول ایکسپیرینس ہوا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہوا ہے. قرآن نے کہا نا, قاب قوسین و ادنا, 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فضل اور اللہ کی عطا سے فزیکلی وہاں پر موجود تھے. کائنات کا کوئی فرد
فزیکلی وہاں پر نہیں پہنچا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے نقطۂ عروج پر ہیں, اگر وصل کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے اس کائنات میں, اگر کسی فرد کو ملی ہے تو وہ آقا کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام could have stayed there. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ایکسپیرینس سے بڑا نقطۂ عروج, نقطۂ کمال ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ رب العزت نے پروفٹ کو واپس بھیجا, پروفٹ واپس آئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ریاست قائم کی, پروفٹ نے جہاد کیے, پروفٹ نے جنگیں کی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگریمنٹس کیے, پروفٹ نے لیٹرز لکھے ایمپررز کو, پروفٹ کی شادیاں ہیں, پروفٹ کے نکاح ہیں, پروفٹ کی امہات المومنین ہیں, پروفٹ کی فیملی لائف ہے. شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں ہینس سب سے بڑا روحانی ایکسپیرینس یہ ہے کہ تم رب العزت کے کنیکشن میں جا کر اس دنیا میں واپس آؤ اور دنیا کے کام کرو. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیشن بلڈ کی, امت کو بلڈ کیا. اگر اسپریچول ایکسپیرینس کی تجلیات میں ہی میں غرق رہوں, دیٹ از پرسنل گریٹیفیکیشن. اگر میں واپس آؤں اور اس ایکسپیرینس کی تجلیات, اس کا نور, اس کی خیر سسٹمز کے لیول کے اندر شیئر کروں تو پھر امت بنتی ہے, پھر قوم بنتی ہے, پھر کمیونٹی بنتی ہے, پھر نیشن بنتی ہے, پھر حقوق العباد کا فریم ورک ہے وہ چلتا ہے. تو شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں ہائیسٹ تصوف کا مقام یہ نہیں ہے کہ تم میں تجلی ملی تم اوپر ہی رہ گئے, تم مجذوب ہو گئے تو تمہارا فائدہ کیا ہوا ہمیں. سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تمہیں رب العزت کی تجلیات ریسیو ہوئیں, تم بیک وقت رب اور دنیا دونوں میں حاضر ہو, جس کو انہوں نے کہا کہ یہ صاحبان صحف ہیں, جال سمیت اڑنا. جی بالکل, ایبسلیوٹلی, بے شک بے شک. تو شیخ جنید بغدادی کا یہ اسکول آف تھاٹ ہے. تو یہ بہت ہی ایک میرا خیال ہے کچھ چیزیں سب کانٹیننٹل بھی ہیں نا, بر صغیر کی ہیں. ہمیں لگا کہ کوئی ایک بندہ جو ہے اس نے سطر اپنا کھول دیا ہے تو بہت بڑا یہ کوئی صوفی ہے. یہ کوئی صوفی مقام نہیں ہے. آپ ہر بڑے صوفی استاد کی بات کریں گے, ریجیکشن ہے ان لوگوں کی. 90% آف دا ٹائمز یہ لوگ کویکس ہوتے ہیں, یہ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ تصوف ہے ہی نہیں. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے جی آج کل ایک شف ہیں ان کی بھی اتنی فالوئنگ ہے, کیا یہ تصوف ہے؟ بھائی تصوف کی کس کتاب میں شف ٹائپ کرداروں کو اکنالج کیا گیا ہے؟ لیکن یہ جو ان کے ملینز اور لاکھوں ہزاروں میں فالوورز ہیں, اب یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اگنورنس سے آتے ہیں, یہ جہالت سے آتے ہیں, یہ الٹریسی سے آتے ہیں, یہ غربت سے آتے ہیں, یہ ہوپلسنس سے آتے ہیں, یہ نا امیدی سے آتے ہیں. تو جو صحیح والے صوفیاں ہیں جی وہ ان کو یہ ہوپ کیوں نہیں دے رہے, وہ ان کو پہچان پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ جو غلط ہیں وہ تو میڈیا پہ آ کے ببانگے دوہل وہ کلان بھی بلڈ کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا فالوورز بھی بنا رہے ہیں اور وہ سب کر رہے ہیں. تو جو اصل صوفیاں ہیں, جو صحیح ہیں, جو حق پہ ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو اصل ہے اس کے بارے میں بتائیں, اس کی طرف لے کے آئیں, ان کو امید بھی دیں. بتایا تو ہے علی اجویری نے, آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. بتایا تو ہے عبد القادر جیلانی نے, کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. میں اگر آپ سے مطلب آنیسٹ بات کر رہا ہوں کہ ان کے فالوورز میں سے کوئی مطلب اس طرح سے ہینڈ ہولڈنگ کرنے والا بھی تو ہو. نہیں, ہینڈ ہولڈنگ بھی ہوتی ہے, ہینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے. لیکن پہلا سوال بنیادی, آپ نے کہا کہ جی کوئی اوریجنل تصوف آئے تو صحیح سامنے. میں آپ کو ایک شیخ نظام الدین اولیاء کی بات بتاتا ہوں. شیخ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اگر تم واقعی کوئی اسپریچول شیخ ڈھونڈ رہے ہو اور تمہارے پاس نہیں ہے, تم علی اجویری کی کشف المحجوب پڑھنا شروع کرو, تو تم انورٹڈ کامرز میں تمہیں تمہارا شیخ, تمہیں تمہارا استاد مل جائے گا. اب وہ استاد تمہیں کتاب سے ملے گا, ریالٹی میں ملے گا, وہ ہمیں پہلے کتاب پڑھنی پڑے گی. جتنے لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے جن کی فالوئنگ ہے سو کالڈ, میرے 2 رسپانسز سن لیں. جب غربت ہوتی ہے اور اگنورنس ہوتی ہے اور ہوپلسنس ہوتی ہے, ان 3 چیزوں کا جو کمبینیشن ہے نا, وہ ہمیشہ ایسی مذہبی تحریکوں کو جنم دیتا ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو جعلی نبیوں کی نبوت چل گئی ہے, تو جعلی صوفیوں کے تصوف پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ہم وہ گئے گزرے لوگ ہیں, آپ کے سامنے ہیں, میں نام نہیں لیتا کسی کی دل آزاری نہ ہو, لیکن کیا قذاب نبیوں کی نبوت نہیں چلی اور بر صغیر میں چلی ہے؟
کیا ان کے فالوورز نہیں ہیں جو دنیا میں پھیل کے آج اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں, پریٹینڈرز آف فیتھ, کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو صوفی کیا بیچتا ہے؟ صوفی کس کھیت کی مولی ہے؟ کچھ بھی نہیں. دوسری بات, جتنے یہ کلان بلڈرز ہیں, آپ ان لوگوں سے پوچھیں ذرا جا کے, انہوں نے تصوف کا کون سا ٹیکسٹ پڑھا ہے؟ بلکہ مجھے یہ تصوف کی 5 بڑی کتابوں کے نام ہی بتا دیں, نام بتا دیں, پڑھنے تو دور کی تو بات. آپ نے ہی فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ تصوف جو ہے وہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا, غوطہ لگانا پڑتا. وہ کہتے ہیں ہم نے غوطہ لگایا ہوا. نہیں, غوطہ سوئمنگ کی کتابیں نہیں پڑھی, ہم نے سوئمنگ کی ہے بھائی. نہیں سوئمنگ کی ہے کیا تو کیا اچھا, litmus اگر test آپ ہے, نے کیا سوئمنگ, پیرامیٹر ہے بتائیں نا آج اس پوڈکاسٹ. دیکھیں 2 باتیں, اگر آپ نے سوئمنگ کی ہے, 2 چیزیں ہیں, تو پھر علی اجویری نے بھی سوئمنگ کی تھی. آپ کی سوئمنگ میں اور اس کی سوئمنگ میں اتنی بڑی ڈسکریپنسی کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے. اسٹائل ہے اپنا اپنا. نہیں, کوئی اسٹائل نہیں ہے. اگر فری اسٹائل میں آپ کا اسٹروک غلط ہے تو آپ فری اسٹائل نہیں کر رہے, آپ ہاتھ پیر مار رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں کہیں نہ کہیں اسٹینڈرڈائزیشن بھی ہے, کہیں نہ کہیں کوڈیفیکیشن بھی ہے, ہر فن میں ہوتی ہے. فقہ میں بھی ہوئی ہے, علم الحدیث میں بھی ہوئی ہے. فری فار آل نہیں ہوتا, کسی بھی فن میں نہیں ہوتا فری فار آل. میرا اپنا سٹائل ہے, یہ کوئی وہ یہ سٹائل نہیں ہے. کچھ چیزیں سٹینڈرڈ ہوتی ہیں, سٹینڈرڈ پہ ایویلویٹ ہوتی ہیں. علی اجویری نے, قاسمی صاحب, جن پہ ایویلویٹ کرنا ہے. ہاں, وہ اگر کوئی بندہ پہلا سٹینڈرڈ جو اس کے فالوورز ہیں وہ اس کو صوفی کہہ رہے ہیں, یا کوئی بندہ خود اپنے آپ کو صوفی کی طرح پورٹرے کر رہا ہے, تو وہ جو آپ نے سٹینڈرڈز یا پیرامیٹرز یا وہ میٹرسز بتائے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا سٹینڈرڈ جو بیسک ترین سٹینڈرڈ ہے وہ ہے قرآن اور سنت کی تقلید. اگر کوئی تصوف کی پریکٹس قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے تو پہلی بات ہے کہ وہ تصوف ہے ہی نہیں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں میں نے احسان کے درجے پہ جانے ہیں, اسلام اور ایمان آپ کے پاس ہے نہیں. اچھا, میرا اس میں بہت وہ نالج نہیں ہے, میں اپنے لیے بھی اور اپنے ویورز کے لیے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کی یارڈ اسٹک سے نکل جاتے ہیں, وہ مجذوب ہو جاتے ہیں. ہاں, تو وہ ان کے پر تو شریعت ہے ہی نہیں نا, وہ تو نادان اور پاگل کی پہلے ہی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اگر وہ اصل میں بھی مجذوب ہیں تو وہ تو قرآن سنت کو اس طرح سے فالو ہی نہیں کر رہے. نہیں, میری بات سنیں, جو مجذوب ہے, اگر واقعی کی کوئی بندہ, دیکھیں ایک بندہ اپنی سینسز میں نہیں ہے تو شریعت اس کو یہ ریلیکسیشن دے رہی ہے, وہ شریعت کے لیول کے اوپر مجنون ہے. تو اور میں آپ کو کیا کہا ہے میں نے اس درجے پہ کہ وہ قابل تقلید ہے ہی نہیں. یو کی ناٹ فالو ہم, یو کی ناٹ فالو ہم ایٹ آل. آپ نے فالو تو شریعت والے بندے کو کرنا ہے نا, وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں رول ماڈل. سمپل سی بات ہے. یہ صوفی کہہ رہے ہیں, یہ صوفیوں کے ٹیکسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں, بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے, پانیوں پر چلتا ہوا نظر آئے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا غدار ہو, تو وہ ساحر ہو سکتا ہے, جادوگر ہو سکتا ہے, مجیشن ہو سکتا ہے, وہ صوفی نہیں ہو سکتا. کیونکہ صوفی تو پہلا ٹیسٹ ہی ہے کہ وہ خالص مسلمان ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہو. تو مجذوب تو پہلی بار ہو گئے. اب کلان بلڈرز کی بات ہو رہی ہے. مجھے اگر آپ یہ بتا دیں کہ کلان بلڈرز کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کر رہے ہیں, یا وہ کسی بڑے صوفی کی کوئی پریکٹس ہے وہ کر رہے ہیں, اگر وہ کر رہے ہیں تو میں مان لوں گا. اور اگر صوفی بالکل برعکس کھڑے ہوئے, یعنی جنید بغدادی بالکل برعکس کھڑے ہوئے, جنید بغدادی یہ فرمائیں اور صوفیوں کا ٹیکس یہ فرمائے کہ جس کی توحید کامل نہیں ہے وہ صوفی نہیں ہے, اور وہ یہ کہے کہ ہماری ہر ہوپ اللہ سے, ہمارا ہر فیئر اللہ سے, یہ تو بنیاد ہے تصوف کی. شیخ جنید بغدادی اور یہ سارے لوگ الٹرا ایمفسس کریں, مطلب شیخ بایزید کے بارے میں آتا ہے کہ کسی دور میں کہا گیا کہ جی فلانے جگہ پر ایک بہت بڑا ولی ہے اللہ کا, تو کہا دل میں خیال آیا زیارت کے لیے جاتا ہوں. زیارت کے لیے گئے, ہی از سو مائنیوٹ, ہی از سو میٹیکولس, کہ جب زیارت کے لیے پہنچے تو وہ سو کالڈ اللہ کا ولی ان ایڈورٹنٹلی اس نے تھوک دیا قبلہ رخ ہو کے. شیخ بایزید واپس چلے گئے. انہوں نے کہا جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ رخ تھوکتے نہیں ہیں, حالانکہ یہ کوئی شریعت نہیں اس نے بریچ کی, ایک بیڈ مینرز کا مظاہرہ اس نے کیا ہے, اس میں کوئی شرعی جرم نہیں اس نے کمٹ کیا, لیکن شیخ بایزید کہہ رہے ہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ رخ تھوکا نہیں جاتا وہ ولی, میں تو اس کو صالحین بھی نہیں, اس کیٹیگری میں بھی نہیں سمجھتا. تو صوفیات تو اتنے مائنیوٹ ہیں, آپ جس بڑے صوفی کی بات کریں آپ کو شریعت نظر آئے گی ان میں.
شیخ حجویر کشف المحجوب میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہیں کوئی اسپریچول ایکسپیرینس ہو رہا ہے, تمہیں کوئی ویژن آیا, تمہیں کوئی واٹ ایور, فوری طور پہ تمہارا ایکسپیرینس شریعت محمدی کے میزان میں تلے گا. اگر تمہارا ایکسپیرینس شریعت محمدی کے میزان میں تولا گیا اور پتہ چلا کہ یہ تو اٹ میکس نو سینس, تو تمہارا سو کالڈ اسپریچول ایکسپیرینس کوئی ایکسپیرینس ہے ہی نہیں. وہ تمہاری نفسیات کا کوئی عارضہ ہے, نفسیاتی عارضہ ہے جس کو تم اسپریچول ایکسپیرینس سمجھ رہے ہو. اور یہ ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, بہت سے لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ اس کو بھی تصوف کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تصوف از ناٹ دیٹ سمپل. اچھا, آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بتا دیا, یہی اسٹینڈرڈ ہے, اور اس کے علاوہ نہیں ہے. اسٹینڈرڈ یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدار ہے کسی بھی لیول کے اوپر, وہ تصوف کا پریٹینڈر ہو سکتا ہے, وہ تصوف نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کوٹ کیا کہ کشف المحجوب عثمان علی حجویری کی پڑھ لیں تو آپ کو فزیکلی یا کسی بھی طرح سے پڑھ کے دیکھیں, شاید کو مل ہی جائے. میں آپ نے پڑھی تو آپ کو فزیکلی ملے یا کس طرح سے ملے, کس روپ میں ملے, وہ شیئر کریں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ کوئی ہمارے لیے بھی اس میں موٹیویشن ہو اور ویورز کے لیے بھی. نہیں, میرے اپنے ذاتی خیال میں آنیسٹ بات کروں تو ہم تو آئی ایم اے نو ون. پہلی بات تو یہ ہے, آئی ایم جسٹ اے ریڈر. دیکھیں نا, جیسے گوروں نے تصوف کے اوپر ریسرچ کی تو بہت سے گورے ہیں جو تصوف کو پڑھتے ہیں, اس سے انسپائر ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو میری حیثیت تو یہ ہے. لیکن اگر کوئی صدقے دل سے, اگر کوئی اس کے بعد کیا ہوا کچھ, مطلب اگر کوئی کہا کہ آپ کو اگر تلاش ہے کسی مینٹور کی یا مرشد, شاید ملے بھی ہوں, آئی ڈونٹ نو, شاید ملے ہوں اور میری آنکھ اتنی میلی ہو کہ میں اس کو پہچان نہ سکا ہوں, یا اگر ملے ہیں تو شاید میں بتانا نہ چاہوں, یہ بات بھی ہو سکتی ہے. یہ کیسا ملنا ہے کہ مطلب آپ کو کوئی ملے اور جو کہ ہو بھی مرشد, مینٹور, اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. دیکھیں تصوف, وہ تو کہتے ہیں چھن 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 کن ونگا نہیں میری ہیں, جدروں بھی میں لنگا نہیں میری ہیں. نسبت تو اپنا پتہ دیتی ہے. تو اگر دیکھیں, اگر میں اچھا کام کروں گا تو یا شریعت پہ چلتا رہوں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اور اگر میں اس قابل نہیں ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بھی ایک کویک ہے. بات یہ ہے کہ دس از ناٹ مائی جرنی. آپ نے بات کی کشف المحجوب کے بارے میں, تو آپ خود بھی اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں نا, اس کا کیا اس کو انڈورس بھی کریں نا. نہیں, میں تو انڈورس کر, آپ کو پڑھ کے کیا قلبی روحانی واردات, مجھے تو آنسرز ملے میرے. شاید اگر شیخ حجویر نہ ہوتے, اقبال کو میں نے نہ پڑھا, آنسرز کا نام مرشد تو نہیں ہے نا. نہیں, لیکن دیکھیں, ڈھونڈنے تو مرشد نکلے تھے, آنسرز تو نہیں. میں ڈھونڈنے کو, شاید میں تو ڈھونڈنے بھی کچھ نہیں نکلا تھا آنیسٹلی. میں تو جیسے آپ سے میں نے آغاز میں کہا, it was just an accident یا coincidence that one day I started reading the book. I had no intent کہ میں کسی سفر پہ بھی ہوں. تو میں تو I'm just a no one. مجھے اس مطلب میں تو ہوں ہی نہیں نا, آنیسٹلی. I'm just a no one. ہزاروں لوگ کشف المحجوب سے فیض یاب ہو چکے ہیں, ہزاروں لوگوں نے ٹرانسلیشنز کی ہیں, گوروں نے, سب نے. تو کچھ نہ کچھ ملا ہی ہوگا نا, تو وہ اس جرنی پہ ہوں گے. کچھ سیٹسفیکشن مل گئی ہوگی, اطمینان مل گیا ہوگا. آپ اپنا بتائیے, آپ کو کیا ملا؟ مجھے لگتا ہے مجھے بہت ایکویلیبریم ملا, اطمینان ملا, آئی تھنک. اور مجھے لگتا ہے کہ شیخ حجویر کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میرے بہت سے کویشچنس کا آنسر ملا. تو لوگ بھی ملے ہوں گے, تو لوگ تو آتے رہتے ہیں. کویشچنس کے آنسرز مل گئے, تو کاظم صاحب پی ایچ ڈی کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی؟ پی ایچ ڈی تو ایک خالصتاً ایک دنیا کا انڈیور ہے نا جی. اور کیا اس میں موضوع کیا ہے اس کا؟ میں کچھ ایولیوشن دیکھ رہا ہوں تصوف کے اندر, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اور داتا صاحب اور پھر اقبال تک. وہ ایک ایولیوشنری ایک اسٹڈی ہے. کچھ ویریبلس ہیں روحانیت کے, وہ کیسے ایوالو ہوئے ہیں اوور دی سینچریز. تو یہ کیسے یہ ارتقاء ہوا ہے اس زمانے میں جو صوفیزم تھا؟ جیسے آپ نے درجہ احسان کی بات کی, تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت چاہیے, دوزخ چاہیے, میں اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس کے لائق ہے. تو یہ میرے خیال میں تو آپ دیکھے بغیر یہ بات کر ہی نہیں سکتے, رویت کے بغیر یا عرفان کے بغیر, اور وہ مشاہدے کے بغیر یہ بات تو نہیں کر سکتے کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے اور آپ اسی قابل ہیں کہ آپ کی عبادت کی جائے. تو وہاں سے یہ زیادہ تر سلاسل چلتے ہیں صوفیزم کے. تو مجھے بتائیے کہ آپ اگر اس کے ارتقاء کے اوپر پڑھ رہے ہیں کہ کیسے ایوولو ہوا ہے یہ ٹیکسٹ صوفیز کا,
تو یہ بتائیے کہ جن کتابوں کا آپ نے ذکر کیا وہ حضرت علی کی کا ٹیکسٹ ہے نہج البلاغہ، یا عثمان علی حجویری کی کشف المحجوب ہے، یا اقبال کا ٹیکسٹ ہے، تو اس میں آپ کو کیا چیزیں مشترک ملی کہ سیم ہیں، اور کیا چیزیں آپ کو ڈفرینٹ ملیں؟ یہ کس طرح کا ایولیوشن تھا، کس طرح کا ارتقاء تھا؟ دیکھیں یہ بہت ایکیڈیمک گاڑی کانورزیشن ہم اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو اہم ہے جس کو میں کرنا چاہوں گا، جو ریالٹی ہے نا، ریالٹی اس کا کوئی لیبل نہیں ہوتا، لیکن اس دنیا میں ریالٹی کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے مجھے لیبلز کا، سمبلز کا، لینگویج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حقائق جو ہیں، حقیقت جو ہے وہ بذات خود ان ریالٹی، وہ ان لیبل سے، ان ورڈ سے اور ان سمبل سے ماورا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے جو آڈینس ہے، وہ اپنے آڈینس کے سامنے اس شعور کے درجے پر بات کریں گے جس درجے اس شعور کی وہ آڈینس ہے۔ تو صوفیاء نے جو بھی ڈسکشن کی ہے حقائق کے درجے پر، حقائق، ریالٹی ایک ہی ہے ہمیشہ، وہ احوال، حال، وہ جو بھی ہے وہ ایک پیور میننگ وہ سیم ہے، لیکن ہاں آپ کو ایڈیم کے لیول پر، سمبلز کے لیول پر، لینگویج کے لیول پر ایولیوشن یا ارتقاء نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جو آڈینس ہے وہ ہر وقت چینج ہو رہی ہے۔ حضرت علی کے سامنے اوور ویلمنگلی عربس تھے، اور وہ عرب کلچر کا پروڈکٹ تھے۔ جو ہم آگے بڑھے ہیں تو ایران فتح ہوا ہے، دے ور ویری سوفسٹیکیٹڈ، وہ گریک فلسفے سے بہت انسپائرڈ تھے۔ ادھر سے آپ سیریا کی طرف گئے ہیں، وہ رومن گریک ہیریٹیج کے وہ کیریئرس تھے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ اسلامائز ہوئے ہیں۔ مارشل ہاکسن جو بہت بڑا ہسٹورین ہے، وہ کہتا ہے نا یہ اصل میں اسلام ڈم اس کا ایک کانسیپٹ ہے، جیسے کنگڈم ہم کہتے ہیں نا، اس نے کہا کہ اسلام ڈم، یعنی ابھی یہ اسلامک کنگڈم جو بن رہی تھی وہ اصل میں پہلے اسلام ڈم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ نان مسلمز آ رہے ہیں، ان کے اپنے فلسفے ہیں، ان کی اپنی، اور وہ سوفسٹیکیٹڈ تھنکرز ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو سوفسٹیکیشن آئی ہے آڈینس کے اندر، تو صوفیاء نے بھی اس سوفسٹیکیٹڈ لینگویج کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ تو علی اجویری کے سامنے ایک اور آڈینس ہے جو ذرا ایڈوانسڈ ہے اپنے شعور میں۔ ابن عربی شیخ اکبر کے سامنے ایک ایسی آڈینس ہے جو کہ ایڈوانسڈ ہے، اور شیخ اکبر نے بہت سی چیزیں ایسی کہی ہیں، میں اب ابن عربی کی بات کر رہا ہوں، جو کہ شاید امام مہدی کے دور میں کھلیں گی۔ یعنی انہوں نے کچھ باتیں وقت سے بھی 1200 سال پہلے کر دی ہیں کہ ابھی وہ آڈینس موجود نہیں ہے۔ ابن عربی ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آ رہے کہ ان کے ٹیکسٹ کے اوپر کچھ ایسے لاکس لگے ہوئے ہیں کہ جب تک وہ شعور آڈینس میں پیدا نہیں ہوگا وہ ٹیکسٹ نہیں کھلے گا۔ میں نے ان کا ٹیکسٹ پڑھا ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلیکٹیو، ہاں ہم اپنی کلیکٹیولی خیر ان کو پڑھنے کے لیے کچھ اور بھی ہیں معاملات جو کرنے پڑتے ہیں، لیکن کلیکٹیو کانشسنس کے لیول پر ہم ابھی اس درجے پہ نہیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو اقبال پھر اسی طرح، اقبال جب جس سٹیج پہ آئے، وہ اقبال اب ایک کلونیل کانٹیکسٹ ہے، ایک اور کانٹیکسٹ ہے، احوال ایک ہی ہیں، احوال ایک ہی ہیں۔ قاسم صاحب، آپ نے کہا کہ ریالٹی کو لیبل نہیں کیا جا سکتا، ریالٹی ایک ہی ہے، وہ حق تو نہیں بدلتا، وہ تو ایک ہی ہے۔ جب اللہ ایک ہے، توحید ایک ہے، اس کی پہچان ایک سی ہوگی نا، کسی بھی طرح سے کریں، تو پھر یہ اتنے سارے لیبلز صوفیاء میں کیسے بن گئے؟ اتنے سلاسل ہیں، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی فاضلی ہے، کوئی عالی، مطلب کوئی بے تحاشا 12 سلاسل ہیں۔ تو یہ سلسلے کیسے بن گئے؟ ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ یا اگر یہ سارے ہی صحیح ہیں تو پھر اتنے الگ الگ راستوں کی ضرورت ہی کیوں ہے ایک ہی جگہ پہنچنے کے لیے؟ تو اس میں آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بتائیں۔ یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں راشد صاحب، یہ بنتا نہیں تھا۔ آپ تو نیوی سے آئے ہیں ماشاءاللہ، آرمڈ فورسز کے اندر یونٹس نہیں ہوتے، مقصد تو ایک ہی ہے، دفاع مملکت۔ آرٹلری علیحدہ یونٹ ہوتا ہے، انفینٹری علیحدہ یونٹ ہوتا ہے، سر ان کے رولز ڈفرینٹ ہیں نا۔ یہاں پر تو رولز ادھر بھی ایسے ہی ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہے۔ یہاں پر تو کچھ ہم نے اس طرح کے رولز اور فنکشنز پرفارم نہیں کرنے ہیں نا۔ یہاں پر تو ایک، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، یہاں پر تو ایک مقصود ہے نا۔ نہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رولز نہیں کرنے؟ ان کے رولز ہیں تصوف میں، کیوں نہیں؟ ان کے پاس رولز اور رسپانسبلٹیز۔ یہ آپ اگر نیوی کی مثال سے سمجھ رہے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ ہم نے کوئی لوکیشن مارک کی عریبین سی میں، اور ایک ہی پورٹ سے 10-12 جہاز نکل رہے ہیں،
اور وہ سارے اپنا اپنا نقشہ لے لیں کہ اب ہم الگ روٹ فالو کریں گے. نہیں, الگ روٹ فالو تو کریں تو اگر گے. ایک ہی جگہ پہنچنا ہے تو پھر راستہ بھی ایک سا ہی ہونا چاہیے. اتنے الگ الگ سلاسل اور راستے کیوں ہیں, ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیا میری بات سنیں. اب اس کو میرا خیال ہے کہ سوال آپ نے نیوی کی اگزامپل سے تھوڑا سا کمپلیکیٹ تو کیا ہے, تھوڑا باؤنسر مارے ہیں مجھے, لیکن اس کو یوں سمجھ لیں, نیوی کی مثال نکال اس کو یوں سمجھ لیں آپ, کرکٹ ٹیم ہے, ورلڈ کپ جیتنا ہے, لیکن آپ کو آف اسپنر بھی چاہیے, آپ کو لیگ اسپنر بھی چاہیے, آپ کو فاسٹ بولر بھی چاہیے, آپ کو اوپنر بھی چاہیے. ایسے تو شف شف والے کہہ دیں گے کہ وہ باؤنسر ہیں, فاسٹ بولر. استغفر اللہ, شف شف والے تو میرا خیال ہے 12ویں کھلاڑی بھی نہیں ہے اس ساری گیم کے. نہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ مختلف سلاسل کی ضرورت کیوں ہے, اور ان میں سے صحیح غلط کا کوئی صحیح غلط ہے, کوئی وہ سٹینڈرڈ ہے. سلسلے 4 ہیں اصل میں, اس وقت 4 سلسلے ہیں, اور شیخ حجویر اپنی کتاب کے اندر جو 12 سلسلے اپنے دور میں بتاتے ہیں وہ اصل میں 12 اپروچز ہیں تصوف کی. اوکے ٹھیک ہے, اس میں سے وہ بتا چکے ہیں کہ 10 اپروچز حق پہ ہیں, 2 اپروچز مردود ہیں, اور وہ کیوں مردود ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو 4 سلسلے ہیں, آپ ان 4 سلسلوں کو دیکھیں جو آج ایگزسٹ کرتے ہیں, جو بڑے ہیں, پھر ان کی آگے شاخیں ہیں بنیادی طور پہ, قادری, سہروردی, چشتی, نقش بندی. انڈیا کا ایک خاص مزاج ہے, بر صغیر کا خاص مزاج ہے, اس میں آرٹس, استھیٹکس, میوزک, کلچر, اس کے کچھ لوکل کسٹمز ہیں. ان کو جب آپ نے درجہ احسان پر پہنچانا ہے, یو نیڈ اے ڈفرنٹ سیٹ آف اسپریچول اسٹریٹجیز. چشتیہ سلسلہ یوں ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ اس کی آڈینس سامنے انڈین ہے. اسی طرح آپ سینٹرل ایشیا میں چلا جائیں, میں ابھی حال ہی میں ازبکستان گیا ہوا تھا, سینٹرل ایشیا کا مزاج فرق ہے, ہارڈ کور, سخت, وہاں کے لوگ فرق ہیں. ان کو جب آپ نے تصوف کی انٹروڈکشن دینی ہے, آپ کو ایک اور اپروچ چاہیے, تو آپ کو وہاں پہ نقش بندی جو ہیں وہ پھر نظر آتے ہیں. اسی طرح آپ نے کنگز کے ساتھ, لارڈز کے ساتھ آپ نے انگیجمنٹ کرنی ہے, آپ نے ہائی کلاس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے, آپ کو ایک اور طرح کی سوفسٹیکیشن چاہیے, وہ آپ کو سہروردیز میں نظر آتی ہے. اسی طرح قادریوں کا اپنا ایک فنکشن ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ اپروچ تو وہی ہے, لیکن ہر شخص کی نفسیاتی ضروریات بھی تو فرق ہے نا. اگر میں اس چیز کو بھلا دوں کہ یار انڈیا مسلمان تو میں بھی ہوں, دیکھیں آپ یہی سوال جو آپ تصوف پہ رکھ رہے ہیں, یہ سوال فقہ میں بھی بنتا ہے کہ یار یہ حنفی کیوں ہے, یہ حنبلی کیوں ہیں, یہ شافعی کیوں ہیں, یہ مالکی کیوں ہیں, یہ جعفری کیوں ہیں. آپ نے لوگوں کا جب تک آپ نفسیات کو نہیں نا انڈرسٹینڈ کریں گے, نفسیاتی ضروریات ڈائیورسٹی ان اپروچ کو جنم دیتے ہیں. اگر ایک شخص انڈیا کے مزاج کا ہو اور میں اس کو نقش بندی, اچھا یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں سارے چشتی ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی نقش بندی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں ایک میجورٹی کے لیول پہ بات کر رہا ہوں. اگر میں سخت اپروچ والا مسٹیسزم ان کو دینا شروع کر دوں گا, شاید وہ کامیاب نہ ہوتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سافٹنس, بابا فرید کی سافٹنس, نظام الدین اولیاء کی سافٹنس, اس نے یہاں کے میسز کو کنورٹ کیا ہے. یہ جو گریٹسٹ گرین ریولوشن ہے, انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں کوئی معلوم تاریخ میں کوئی نبی تو نہیں آیا نا. اگر یہ لوگ ٹالرنس والے میتھڈ سے نہ آتے, مطلب آپ دیکھیں چشتیہ کے اندر سما ہے, سما کیوں انسٹیٹیوٹ کی انہوں نے, کیونکہ ہندو بھجن گاتے ہیں. انہوں نے سما کو, بھئی تم نے گانا ہی ہے نا, تم اپنی گانے کی فیکلٹی کو اللہ کی حمد میں, رسالت مآب کی نعت میں استعمال کر کے کنیکٹ ہو جاؤ. انہوں نے یہ الاؤنس کریٹ کیا. قادریوں کے ہاں یہ الاؤنس نہیں ہے کیونکہ وہ ایک پرائمرلی عرب ہارٹ لینڈ کے اندر ہے, تو عرب ایک اور طرح سے توحیدی ہیں, وہ اور طرح سے چل رہے ہیں. تو یہ ان کا مقصد ایک ہے, ورلڈ کپ ہی جیتنا ہے ہم نے, بٹ جہاں پہ ہمیں گگلی چاہیے وہاں پہ لیگ اسپنر چاہیے, جہاں پہ ہمیں فاسٹ بولر کا یارکر چاہیے وہاں پہ فاسٹ بولر ہے ہمارے پاس. اب ہم نے خراسان کے اندر جانا ہے, سینٹرل ایشیا کے اندر جانا ہے, تو شاید نقش بند آپ کو بتائیں گے. پھر آپ نے ٹرکی کے ادھر جانا ہے تو مولانا جلال الدین رومی کی ایک اپروچ ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ ڈفرینٹ خوشبوئیں ہیں, یہ بوکے آف فلاورز ہے. جیسے فقہ کے اندر اختلاف ہے, آپ کے محدثین میں اختلاف نہیں ہے. امام بخاری کا امام احمد بن حنبل کے ساتھ آپ کو اختلاف ایٹ ٹائمز نظر آ جاتا ہے, ادھر بھی اختلاف ہے, فقہ میں اختلاف ہے, اسکالرز میں اختلاف ہے. لیکن اس اختلاف کو جب ہم کانٹرڈکشن سمجھتے ہیں وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. کانٹرڈکشن نہیں ہے یہ, دیز آر کمپلیمنٹنگ ریالٹیز. یہ ایک جکسا پزل ہے کہ اگر ہم پوری پکچر کو دیکھیں گے تو یہ
ایک ہول آپ کو نظر آئے گا. یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اور یہ انڈیویجول طے کرے گا اپنے تئیں کہ اس کو کون سا سلسلہ سوٹ کرتا ہے, کیا مزاج ہے اس کا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یار یہ بھی اگین وہی والی بات ہے, یہ غوطہ زن والی مثالیں اور سوالات ہیں جو ان پہ غوطہ کرتا ہے. بہرحال اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ واقعی اس بات کے لیے ڈیسٹنڈ ہیں, میں تو ڈیسٹنڈ نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی ڈیسٹنڈ ہے تو سب سے پہلے اس کا ٹیچر اس کو ملے گا, شیخ. تو شیخ اس کا ڈائگنوسس کرے گا کہ اصل میں اس کی نفسیات کیا ہے. تو شیخ اس کو کسی سلسلے کے اندر انیشیٹ کرائے گا. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے سلسلوں کے اندر انیشیٹ بھی ہو جاتے ہیں, مطلب ان کو سارے سلسلوں کا فلیور بھی ملتا ہے. اور وہ سارے یعنی وہ کلیکٹیولی, وہ نقش بندی, قادری, ان کی ٹریننگ, پھر ان کا اپنا ایک وہ دیکھیں وہ چیز مجھے پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا سیکرٹ معاملات بھی ہیں, کہیں وہ سینہ بسینہ ہے, وہ باہر وہ ٹیکسٹ بکس کے معاملات بھی نہیں ہیں. تو اگر کوئی شخص واقعی اسپریچولیٹی کے سلسلے میں انڈکٹ ہو, اس کا ٹیچر, اس کا ٹرینر اس کو کسی ایک سلسلے میں پہلے انیشیٹ کرے گا ڈپینڈنگ آن ہز سائیکولوجیکل کیپیسٹی. وہ اس کے اورات کمپلیٹ کرے گا. اگر اسے لگے گا کہ یہ ادھر سے گریجویٹ کر گیا تو پھر ان کو دیگر سلسلوں کے فلیورز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. ایک بات اور یہاں پہ کر دی جائے جو اہم ہے, ایک ہوتا ہے بیعت طریقت اور ایک ہوتی ہے بیعت برکت. بیعت طریقت وہ ہے کہ آپ سلسلے کے اندر فارملی انڈکٹ ہو گئے ہیں. سپوز مثال دے رہا ہوں کہ شیخ حجویری آج ہوتے اور شیخ حجویری کہتے کہ جی میں اب آپ کو ٹرین کرتا ہوں, لیکن سامنے 1000 بندہ ہے, 999 اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اسپریچول وہ ٹریننگ کا بوجھ ہی اٹھا سکیں. تو شیخ حجویر 999 کو اپنا مرید بنائیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں میں نے بیعت برکت عنایت کی, یو آر مائی ڈسائپل, بٹ تم ایک سرفیس لیول کے ڈسائپل ہو, تمہاری اصل میں ٹریننگ وہ نہیں کریں گے, ان کو ٹریننگ میں انیشیٹ نہیں کرائیں گے کیونکہ وہ برڈن اٹھا نہیں سکتا. اور ایک آدمی ہے جس کو وہ انڈکٹ کریں گے اور اس کی وہ بیعت طریقت کریں گے. تو جتنے بھی بڑے بڑے یہ صوفی سلاسل تھے, ان میں 1 یا 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں اس اسپریچول مسٹری کے کیریئر ہوتے ہیں. باقی بیعت برکت والی ہی ہوتے ہیں, وہ ہزاروں لاکھوں میں ہوتے ہیں. نظام الدین اولیاء کے 1 لاکھ مرید, اور انہوں نے انہیں بیعت دی بھی, لیکن وہ بیعت برکت ہے, وہ بیعت طریقت نہیں ہے. اچھا کاظم صاحب, آپ نے کہا کہ آپ اس راہ کے مسافر نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو درجہ احسان ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ سب کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ درجہ احسان پہ پہنچے؟ بالکل ہوتی تو اگر یہ درجہ احسان کچھ کے لیے مخصوص ہے تو مجھے معاف کیجیے گا, یہ تو پھر اسی طرح کی کلاس ڈسٹنکشن اسلام میں بھی ہوگی کہ کوئی شودر ہے, کوئی برہمن ہے, کوئی کھشتری ہے. نہیں, یہ کیا سب کے لیے نہیں ہے؟ نہیں, جو درجہ احسان ہے سب کے لیے ہے, سب کے لیے ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, آئیڈیل سینیریو میں آپ کا اور میرا دل کرتا ہے کہ ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کریں, دل تو میرا بھی کرتا ہے. لیکن اگر ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر نہ کر پائے تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی بے مقصد. ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ ہاں میں ایسپرنٹ ضرور ہوں, لیکن شاید میری ٹریننگ ابھی نہیں ہے, شاید میری ابھی کیپیسٹی نہیں ہے, تو اگر کیپیسٹی اور ٹریننگ ہو جائے گی تو میں سر کروں گا انشاءاللہ, تو اچھی بات ہے. یہ تو ایک سمجھیں, یہ کلاس ڈسٹنکشن نہیں ہے, یہ ایک ریئلائزیشن آف یور کیپیسٹی ہے, یہ ریئلائزیشن آف یور کیپیبلٹی ہے, یہ ریئلائزیشن آف یور لیجٹ لمیٹیشن ہے. ہاں میری لمیٹیشن ہے کہ میں اس وقت علی حجویری کی طرح نہیں ہوں یا نہیں ہو سکتا, یا میں اقبال کی طرح نہیں ہوں. تو یہ اگر میں اپنی لمیٹیشن کو ریئلائز کر رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوشش نہیں کروں گا ان کے فٹ سٹیپس میں چلنے کی. کوشش سب کریں, کوشش سب کریں. اللہ رب العزت جس کو جس مقام پہ لے کے جائے گا وہ پہنچائے گا. کوشش سب کے لیے الاؤڈ ہے, سب کو کرنا چاہیے, لیکن یہ لمیٹیشن کا جاننا بھی ضروری ہے کہ میری اصل میں لمیٹیشن چلتے ہیں, منزل تک پہنچتے ہیں 1-2. ہاں بے شک, بے شک چلنا فرض ہے. احسان کی طرف ہر کسی کو پہلا قدم اٹھانا چاہیے, بلکہ جرنی کرنی چاہیے. اچھا کاظمی صاحب, ایک میں اس میں آپ نے پہلے بھی بات کی کہ جو ایک جہالت, غربت اور ان سب کا کمبینیشن ہے, وہ جو ایک غلط قسم کا خانقاہی نظام ہے, جو غلط لوگ ہیں, جو صوفیہ حق نہیں ہیں, ان کی طرف لے کے جاتا ہے لوگوں کو, وہ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو اگر کوئی سکون کے لیے یا اپنے دنیاوی معاملات کے, اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے صوفیزم کی طرف آ رہا ہے,
تو وہ کیا غلط دکان پہ غلط مال لینے آ رہا ہے؟ مطلب اگر کوئی دنیا ہی کا طالب ہے اور وہ صوفیزم کی طرف آ رہا ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں, کسی بزرگ سے دعا لوں اور مجھے مال و دولت مل جائے, تو وہ تو مجھے لگتا ہے غلط دکان سے غلط چیز طلب کر رہا ہے. وہ تو شاید دنیا سے بے نیازی کا درس دے رہے ہوتے ہیں, ترک دنیا کا, اور یہاں مریدین جو ہیں ان کی ایسپیریشنز اور ان کی جو ضروریات نفسیاتی بھی اور سماجی بھی وہ بالکل ایک الگ نہج پہ ہوتی ہیں. تو یہ اگر کوئی اس راہ پہ آنا چاہتا ہے, اس راہ کا راہی بننا چاہتا ہے, تو اس کی مراد کیا ہونی چاہیے, کیا اس کے سامنے منزل کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے منزل صرف ایک ہی ہے, اللہ رب العزت کی انڈیوائیڈڈ انمیٹیگیٹڈ محبت, دیٹس اٹ. صوفیزم کا ایک واحد یہی مقصد ہے. بے شک. تو باقی جو دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, ان کے لیے پھر کہاں جانا ہے؟ جس کو سکون کی تلاش ہے اس کو کاظمی صاحب کہیں سکون نہیں مل رہا. جس کو رب مل گیا اس کو سکون ملے گا, نہیں, جس کو رب نہیں ملا اس کا سکون نہیں وہ ملے گا. کہاں جائے, وہ کہاں جائے؟ نہیں, کہاں جانا ہے, آپ نے کہاں جانا ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا. یہ کس نے کہا کہ آپ جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا؟ آپ نے رب العزت کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, جانا جونا کہیں نہیں ہے. آپ نے, آپ کے اندر ہی سب کچھ ہے. صوفیاء کا جو سب سے بڑا ایمفسس ہے وہ کیا ہے؟ جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بے شک, ایبسلیوٹلی. دیکھیں, اہم بات یہ ہے جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور یہ صحیح اشارہ کر رہے ہیں, کہ اگر میں تصوف انورٹڈ کامرس تصوف کے راستے پہ اس لیے چل رہا ہوں کہ میری پروموشن ہو جائے, مجھے مال دولت دنیا مل جائے, تو واقعی میں نے سٹارٹ ہی غلط کیا ہے. میرا سٹارٹ ہی رانگ ہے, غلط ہے. تصوف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی نوکریوں کا ذمہ تصوف لے گا, آپ کے رزق کا ذمہ تصوف لے گا. بلکہ تصوف بنیادی طور پہ دا مومنٹ آپ خدا کے رستے پہ آتے ہیں, ہر صوفی نے لکھا, آپ کی ہارڈ شپس میں, آپ کے چیلنجز میں, آپ کے مشکلات میں شاید اضافہ ہو جاتا ہے. آپ ایک بڑے ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں, کیونکہ رب العزت آپ کو آزماتے ہیں پھر زیادہ. کیونکہ آپ نے کلیم کیا نا, آپ نے اس ایسپریشن کا اظہار کیا کہ رب العزت میں تیرے لیے تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. اور جب آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو یوں پیش کیا کہ میرا زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, تو پھر رب العزت بھی تو آپ کے لو کو آزمائیں گے نا, ایویلیویٹ کریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر صوفی کی جرنی میں ایسی ہارڈ شپس ہیں. کسی کو اپنی کنگڈم چھوڑنی پڑ گئی, کوئی شہزادہ تھا اس نے اپنا اقتدار چھوڑ دیا, کسی کا کاروبار تھا کاروبار چھوٹ گیا, کسی کی فیملی تھی تو بچے فوت ہو گئے. ایسی افلکشن, ایسے ٹیسٹ آتے ہیں کہ پھر رب العزت آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, آپ کو اسیس کرتے ہیں کہ آیا یہ کتنا سچا ہے اپنے کلیم میں. یہ قدم قدم قیامت, یہ سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے زندگی ہو پیاری. واہ واہ. قاسم صاحب, ہم تھوڑا سا ریپ اپ کرنے کی طرف آئیں گے. اچھا, یہ صوفیزم تصوف ایک مسلمہ حقیقت ہے, اسلام میں احسان کے درجے میں داخل ہے. یہ علم, اس کے علم کے پیروکار, اس پہ چلنے والے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر, اتنے صوفیاء ہو گزرے ہیں جن کی اتنی خدمات ہیں اس خطے میں, اور آج کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, یا ان کے بارے میں کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دوز ورڈز ایون. آپ, میں چاہوں گا کہ کھل کے اس پہ بات کریں, اور تو ان کو آپ کیا جواب دیتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور ان کے بھی اسی طرح سے فالوورز بھی ہیں, اور لوگ اسی طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں صوفیاء کے خلاف. دیکھیں, یہ ایک ریسنٹ فنامنن ہے, اور بہت ہی انفارچونیٹ فنامنن ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا, آپ کی جنریشنز کو اوپر جا کے دیکھیں کس نے کلمہ پڑھایا, آج آپ انہی کے خلاف لٹرلی یو آر بارکنگ اگینسٹ دیم. یہ ہو رہا ہے نا آج. یہ میں بڑا سخت لفظ میں نے استعمال کیا, لیکن یہ ہو رہا ہے اصل میں, کہ لوگ اولیاء اللہ پر بھونک رہے ہیں. یہ اس درجے پہ ہم آ گئے ہیں. مطلب ایسے نعرے لگا رہے ہیں, جی بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ جن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جن کی بھی میں بات کر رہا ہوں. اور اللہ ان کے حسنات کو بھی قبول کرے, جو ان کی اچھی باتیں ہیں ہم ان کی تائید بھی کرتے ہیں. یہ غالباً انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا فکر ہے. جی, مرزا صاحب کا یہ جہالت سے بھرپور ایک نعرہ ہے. ہمارا انفارچونیٹ معاملہ یہ ہے کہ جو جتنا عامیانہ سطح کے اوپر گفتگو کرتا ہے وہ اتنا ہی پاپولر ہے, اتنا ہی پرومیننٹ ہے, اتنا ہی مشہور ہے پاکستان کے اندر. یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. یہ آپ یہ صوفی ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہیں اور آپ صوفیزم پہ بات کر رہے ہیں,
تو ہم اس پہ بات کر لیتے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, جو کہ میں وہ کہنا بھی نہیں چاہ رہا کہ باب شیعی کوئی نہیں, تو انہوں نے کیا بابوں کا ٹیکسٹ پڑھ کے وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں, یا علمی دلیل کیا ہے ان کے پاس اس چیز کی؟ اور اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ بابے کوئی شے نہیں ہے, تو اس دلیل کا آپ کیا جواب دیتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف صوفیزم؟ ان کے دو دلائل ہیں, یہ اس پہ ذرا 5-7 منٹ ہمیں لگانے پڑیں گے, میں ایک اوور ویو آپ کو دے دیتا ہوں. ان کے دو دلائل ہیں. نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بابوں کے ٹیکسٹ کے اندر مسئلہ ہے, اور نمبر 2 بابوں سے ایٹریبیوٹڈ جو کرامات ہیں ان سے بھی ان کو مسئلہ ہے. یہ دو ہی چیزیں ہیں ان کے پاس. ٹیکسٹ کے اوپر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں راشد صاحب, بات یہ ہے اس دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اپنی اوریجنل حتمی قطعی فائنل ویلڈ اوتھینٹک فارم میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ہر کتاب کے اندر, دنیا کی ہر کتاب کے اندر, اور خاص طور پہ کتابیں اگر پرانی ہوں ان میں فیبریکیشنز ہو سکتی ہیں. کتابیں نا ہاتھوں سے کاپی ہوتی تھیں, یعنی اب کشف المحجوب ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ 100% شیخ اجویر کا ٹیکسٹ اس وقت میرے پاس ہے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں 90% یا 95%. 5% کی مجھے الاؤنس یا گنجائش دینی پڑتی ہے, کیونکہ یہ 1000 سال پرانی کتاب ہے, ہاتھوں سے کاپی ہوئی ہے, اس کے ملٹیپل یا مختلف مینیوسکرپٹس ہیں مخطوطے, تو غلطی کی اس میں گنجائش ہے. دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. میں آپ کو حدیث کے لٹریچر میں ایسی روایات دکھا سکتا ہوں کہ جو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے, ہم ان کو نہیں مانتے, مگر وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں. تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایات موجود ہوں گی جن کو ہم نہیں مانتے, مگر وہ ہماری کتابوں میں ہیں. سیرت کی, تاریخ کی, ہر کتاب کے اندر علماء نے ایک ٹیسٹ دے دیا. وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی عبارت آپ کے سامنے آئے اور وہ کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو, تو اس عبارت کو, حتیٰ کہ وہ موجود ہی کیوں نہ ہو کتاب میں, اس کو رد کیا جائے گا. وہ عبارت متروک ہوگی, اس کو ہم ترک کر دیں گے, اور تعویل یہ کریں گے کہ اس شخص کا ہمیں اوور آل کردار پتہ ہے, شیخ اجویر کا ہمیں اوور آل پتہ ہے, یہ شیخ اجویر کی بات نہیں کر سکتے. حدیث کے لٹریچر میں بھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے گا تو ہم اس حدیث کو ایون مین وہ لکھی ہوئی ہے ہم نہیں لیں گے. ایسی بہت سی میں ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں حدیث کے لٹریچر میں. ایون بخاری شریف کے اندر ایسی روایات ہو سکتی ہیں جن کو محل نظر ہوں, جن کو میں نہیں مانتا, پوری مسلم ورلڈ نہیں مانتی. 15-20 روایات ایسی ہیں, اس کے اوپر بہت سے پیپرز لکھے گئے ہیں, ڈسرٹیشنز ہیں. تو قرآن کے علاوہ پہلی بات یہ ہے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو فائنل اپنے فارم میں ہو. اب جب آپ کشف المحجوب سے یا کسی بھی اور کتاب سے کوئی عبارت نکالیں گے اور آپ یہ کہیں گے دیکھو جی اے عبارت اتنے لکھی ہوئی ہے اور اے عقیدہ انہاں بابیاں دا عقیدہ ہے, تو یہ ایک ریسرچر کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, یہ ایک ریسرچر کا سٹانس نہیں ہے. ریسرچر نے یہ ثابت کرنا ہے, اگر میں کشف المحجوب کی کوئی عبارت آپ کے سامنے کروں اور مجھے کسی مناظرے کے اندر پیش کرنی پڑے, تو مجھے وہ عبارت آپ کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروف کرنی پڑتی ہے کہ یہ علی اجویری ہی کہہ رہے تھے. ان ایبسنس آف دیٹ میں وہ عبارت پیش نہیں کر سکتا. انہوں نے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ حملہ کیا, انہوں نے کہا جی فلانی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. یہ بندہ اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا تھا, ہینس میں اس کو 0 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں. ہم نے بہت سے پوڈ کاسٹ پروگرامز کے اندر اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. نمبر 1 برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے, انہوں نے پروف کرنا ہے. کیا خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے نام کا کلمہ پڑھانے آئے تھے یہاں پہ؟ جب وہ افغانستان سے یا چشت سے یا مدینے سے جب وہ انڈیا آئے تھے, وہ ایک فارن لینڈ میں تھے نا, وہ اگر اپنا مذہب چلانا چاہتے وہ چلا سکتے تھے. وہ اپنا مذہب اگر دیتے کہ جی یہ میں ایک نیا مذہب لایا ہوں, ہندوؤں کے لیے اسلام ہوتا ہے یا معین الدین چشتی کو اپنا مذہب لے آتے, ہندوؤں کے لیے تو برابر ہے, اٹس اے فرٹائل گراؤنڈ. لیکن آپ کو انڈیپینڈنٹ سورسز آف ہسٹری یہ بتا رہے ہیں کہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھاتا تھا, وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں, قطب الدین بختیار کاکی, بابا فرید, نظام الدین اولیاء, نصیر الدین چراغ دلی, کسی نے یہ کلمہ نہیں پڑھا, کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا. پھر نمبر 2 جن کتابوں کا سہارا لیا گیا چشتی رسول اللہ کہنے کے لیے, آکسفورڈ یونیورسٹی نے 1980s میں ریسرچ کی, آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی نے 1970s میں ریسرچ کی.
علی گڑھ یونیورسٹی نے 1950s میں ریسرچ کی. انہوں نے کلیکٹیولی یہ بتایا کہ یہ کتابیں ان چشتی صوفیوں کی ہیں ہی نہیں, دے آر آؤٹ رائٹ فیبریکیشنز. یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے اصل میں. یعنی اگر میں نے نظام الدین اولیاء یا معین الدین چشتی اجمیری کو ماتون کرنا ہے اور ایک ایسی کتاب ہے جو کہ اصل میں ان کی ہے ہی نہیں, محققین کہہ چکے ہیں اور انڈیپینڈنٹ محققین کہہ چکے ہیں. یعنی اگر میں کسی مسلمان محقق کا نام لوں تو آپ کہیں گے جی یہ تو بریلوی کہہ رہے ہیں نا, میں نہیں مانتا ان کو. نہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ یہ کتاب ہی نہیں ہے ان کی. تو اس کتاب کے اندر جتنی عبارات ہیں وہ تو ویسے ہی زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ جب آپ نے حملہ کیا تو خواجہ صاحب تو ان چیزوں سے بری ہیں. آپ نے ایک فیبریکیٹڈ ٹیکسٹ پریزنٹ کر دیا. کشف المحجوب کے اندر آپ نے ایک دو روایتیں پیش کیں. میں ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں, میں ادنا سا کشف المحجوب کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے کا ایک کمپلیشن کے قریب ہوں. تھوڑا سا پڑھتا ہوں, تھوڑی سی پڑھی ہے, طالب علم ہوں کشف المحجوب کا. دوز نریشنز آر فیبریکیشنز. علی حجویری ان سے بری ہیں. اور آپ ایک, میں وہ ورڈ میں سخت بولنے لگا تھا لیکن اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ صوفیاء کا مشرب یہ نہیں ہے کہ سخت لینگویج استعمال کی جائے, لیکن آپ 99% کتاب کا بتاتے ہی نہیں ہے. کتاب میں توحید کے بارے میں یہ ہے, ختم نبوت کے بارے میں یہ ہے, اہل بیت کے بارے میں یہ ہے, معرفت رب کے بارے میں یہ ہے. یعنی اگر کشف المحجوب کے اندر 1,00,000 عبارتیں ہیں, آپ ایک فیبریکیٹڈ عبارت کو پریزنٹ کر کے کہتے ہیں کہ علی حجویری یہ کہتا ہے. آپ بھی, ہم صاحب جو ریسرچ کرتے ہیں ایک ٹیکسچول انالیسز ہے, کانٹینٹ انالیسز بھی ہم کتابوں کا کرتے ہیں کہ کتاب کے اندر یہ عبارت آئی ہے, 99% عبارتیں دوسری ہیں, تو اس سے بھی ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ فیبریکیشن کہاں پہ ہوئی ہے. تو ان کتابوں میں فیبریکیشنز ہوئی ہیں, مگر ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر ان فیبریکیشن کو ان بندوں کے اوپر چسپاں نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بزرگ ان سے بری ہیں. تو انجینئر صاحب نے خواجہ صاحب کے اوپر جو حملہ کیا, عجیب و غریب باتیں کی ہیں جی. اگر آپ ان کو سلطان الہند کہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سلطان الہند کہیں. بھئی واٹ کائنڈ آف اے کمپیریزن از دس؟ بھئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سلطان الہند کہہ دیتا ہوں, لیکن وہ ہند میں رہیں تو صحیح, وہ تو خود ڈر کے مارے ملیشیا چلے گئے. ایک بندہ باہر سے آ کے یہاں پر بسا ہے, اسلام کی تبلیغ کی ہے, پرتھوی راج چوہان کو ٹیک آن کیا ہے اس نے. اور ایک بندہ موڈی کے ڈر سے باہر تشریف لے گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی, ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے, ان کا اپنا مقام ہے, وہ اللہ ان کے حسنات کو بھی قبول کرے. مگر یہ کیا بات ہے کہ اگر سلطان الہند میں ان کو کہہ رہا ہوں میں ان کو بھی کہوں. شیخ بایزید کی بات آتی ہے جی, تو یہ دیکھیں نا, یزید کا ابا ان کا نام تھا, تو یہ یزید سے محبت کرتے ہوں گے. واٹ کائنڈ آف این آرگومنٹ از دس؟ بھئی اگر آپ کے نام کے ساتھ مرزا لگا ہو اور ایک 2 نمبر جھوٹا نبی بھی مرزا ہو, تو میں یہ کہوں کہ جی آپ کے نام کے ساتھ مرزا لگا ہوا ہے تو کہیں آپ اس کے لور ہیں. مطلب اگر آپ اس لیول پہ آرگیو کریں گے کہ با یزید کے نام میں یزید ہے تو یہ یزید کا لور ہے, مطلب واٹ کائنڈ آف این آرگومنٹ از دس؟ مطلب انتہائی عامیانہ, انتہائی گھٹیا, انتہائی ادنا درجے کی آرگومنٹیشن ہے جو انجینئر صاحب کرتے ہیں, خاص طور پہ اولیاء اللہ کے باب میں. یہ ان کا شعبہ نہیں ہے, ان کا موضوع نہیں ہے. میں دست ادب جوڑ کر پچھلے کوئی بہت سے سالوں سے پڑھ رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ یہ میری لمیٹیشن ہے کہ میں ایک ریڈر ہوں تصوف کا. ہم جیسے لوگ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم اس اوشن کے اندر ہم نے ڈائیو کر دیا, استغفر اللہ. ہم بہت دور کہیں ساحل سمندر کے بہت دور اس لینڈسکیپ کو دیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ اور بھی دور ہیں, کیا ان کو یہ حق ہے کہ آپ تصوف کو اور صوفیوں کو رگڑا دینا شروع کر دیں؟ تو انجینئر محمد علی مرزا یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ رگڑا کیوں دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں. اگین یہ عربی کا مقولہ ہے, جو شخص کسی معاملے میں جاہل ہوتا ہے وہ اس فینومنن کا دشمن ہو جاتا ہے. سپوز مجھے کوانٹم فزکس کا نہیں پتا, تو میں پتہ کیا کہوں گا, یار ایک چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کر دی ہیں, گورے پتہ نہیں ایسی گلاں کر رہے تھے. یہ ہمیشہ یہی ہوا ہے ہمارے یہاں. جس فن کا مجھے نہیں پتا نا, جب مجھے نہیں پتا تھا, بحیثیت قوم مجھے نہیں پتا تھا, میں اس فن کو, اس ٹیکنالوجی کو میں ریجیکٹ کرتا تھا. لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لاؤڈ سپیکر کی ٹیکنالوجی کیا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا کیونکہ اس ڈیپتھ کے ساتھ تصوف کو نہیں سمجھتے, تو وہ تصوف کے دشمن ہو چکے ہیں.
اور نمبر 2 پاکستان میں پڑھی لکھی گفتگو سننے والے لوگ کم ہیں. چسکے والی مسالے والی گفتگو جس میں گالم گلوچ, وہ کنٹینٹ جو کہ گالیوں سے بھرپور ہو, جس میں دوسرے کو زیر کروں. ایک مناظراتی سپرٹ ہے مذہب کے ڈسکورس میں جس نے ہمیں تباہ کر دیا. دیکھیں اگر میں مناظراتی کیپ کو اتار کے ایک کیپ آف انڈرسٹینڈنگ پہن لوں, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, تو شاید انہیں تصوف سمجھ آئے گا, شاید ان کو تصوف کی ڈیپتھ سمجھ آئے گی. لیکن جب میں نے کیپ ہی مناظراتی پہنی ہوئی ہے, ایک ریبٹل والی, میں نے ریفیوٹ کرنا ہے, میں نے ریبٹ کرنا ہے ہر وقت, تو پھر انجینئر صاحب, تو میرا خیال ہے انجینئر صاحب کا جو ایجنڈا ہے, ایک تو ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے, دوسری یہ کنٹینٹ آپ گالی دیں گے بکتا ہے. اوور ویلمنگ میجورٹی پاکستان میں صوفیوں کے ماننے والی ہے. جب آپ انہیں ہرٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ بہرحال آپ کو سنتے ہیں کہ یہ کون سی نئی گالی اس نے نکالی ہے, سنو. ہی گیٹس آئی بالس. ان کا مقصد پیسے سے زیادہ فیم ہے, پرومیننس ہے. اور آپ دیکھیں گے پچھلے 10 سال سے ان کے 2 بڑے ٹاپکس ہیں. ان میں سے ایک بڑا ٹاپک یہ ہے جس میں انہوں نے صوفیوں کو اوفینڈ کر کے اپنی فالوئنگ اور اپنی نیش بنائی ہے, اور وہ چل رہی ہے, وہ چلی جا رہی ہے ہر سال. آپ انجینئر محمد علی مرزا کو رچرڈ ڈاکنز ہمارا تو دشمن ہونا چاہیے تھا, جو ایتھزم کا امام ہے. اس کے خلاف تو مجھے نہیں لگتا انہوں نے ایک ویڈیو شاید بنائی ہے, اس کے علاوہ کبھی نہیں بنائی. شیخ حجویر کو تو وہ ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں, خواجہ صاحب جیسے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں. ہمارے اصلی دشمن جو ہیں ان کے خلاف ان کی ویڈیوز کی ریشو دیکھیں. پیلسٹائن اسرائیل کے ایشو پہ انہوں نے کیا بات کی ہے, اسلامک اکنامک سسٹم کے اوپر ان کی کوئی بات اگر ہے تو وہ کہاں ہے, کتنی ایمفسس کے ساتھ ہے. مطلب جو ہمارے ریئل ایشوز ہیں, ہی ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ دیم. وہ ان ایشوز کے اوپر بات کر کے مسالے والی لچھے دار گفتگو کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. کاظم صاحب, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی سادگی کی وجہ سے, یا آپ نے کہا کہ انہیں نالج نہیں ہے صوفیزم کا, اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے کبھی کوئی سیریس ایفرٹ کی کہ ان کے ساتھ ایسا ڈسکورس ہو کہ ان کو آپ بتا سکیں کہ صوفیہ کا ٹیکسٹ یہ ہے اور یہ ان کی تعلیمات, یہ خدمات ہیں؟ جی ہم تو شاید وہ آپ کی, ہم تو ہمیشہ تیار ہیں, لیکن آئی تھنک ہی از ٹو فل آف ہم سیلف, کہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے تصوف پڑھ لیا ہے, انہوں نے بچپن میں تصوف کی ساری کتاب, دیٹس واٹ ہی سیز, کہ میں نے بچپن میں ساری کتابیں پڑھ لی تھیں. یعنی امام غزالی کو وہ اتنے عامیانہ انداز میں یاد کرتے ہیں, اور امام غزالی آج تک آپ حیران ہوں گے کہ سب سے بڑا مسلم تھنکر ہے. کیمبرج, ہارورڈ, ہائیڈلبرگ, ہر جگہ غزالی غزالی ہو رہی ہے. لوگ آج تک اس کو ان پیک کر رہے ہیں, ان لاک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے بچپن میں یہ بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا. یہ ان کی سینس آف ایروگنس ہے نا تصوف کے ٹیکسٹ کے حوالے سے, لیک آف انڈرسٹینڈنگ. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی وش آپ کے پلیٹ فارم سے اور دیگر پلیٹ فارم سے, انہوں نے بھی ہمیں بہت سے القاب سے نوازا. اس میں ایک لقب تھا ماڈرن صوفی, یا صوفیوں نے ایک بچہ چھوڑا ہوا ہے. وہ ہماری ایک آن گوئنگ ٹف چلتی رہی. میں تو آج بھی آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کہتا ہوں, مجھے فار ناؤ, اللہ کرے آگے بھی ایسا ہو, تصوف کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی رہے, کہ مجھے پرومیننس نہیں چاہیے. بغیر مائکروفون کے, بغیر کیمراز کے, راشد صاحب میں اور آپ گاڑی پکڑتے ہیں, ہم جیلم جاتے ہیں, انجینئر صاحب سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. انجینئر صاحب کو ہم اپنے حوالے پیش کر دیتے ہیں کہ جی خواجہ صاحب کے بارے میں یہ ریسرچز ہو گئی ہیں, کشف المحجوب پہ یہ ریسرچز ہو گئی ہیں, ان کی یہ تعویل بنتی ہے. اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اپنے آرگومنٹ سے اور اپنے سٹان سے رجوع کر لیں. ہم تو پریزنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں آنیسٹ بات بتاؤں کہ انجینئر صاحب بہرحال بہت باصلاحیت ہے. انجینئر صاحب اگر اپنی ہمت کو, اپنی اسپریچول اور ریلیجس ایکیومن کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں تو ابھی بھی ہمیں ان سے توقعات ہیں, امیدیں بھی ہیں ان سے. ایسا نہیں ہے کہ وہ میں ان کو 0 سے ملٹیپلائی کر دوں. ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, وہ انجینئر ہیں یار, وہ سائنس کے آدمی ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا جہاد ہے نا جو ہم نے کرنا ہے, کہ ہمارا وہ بچہ جو لمز میں پڑھتا ہے, آغا خان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, بزنس سکولز میں, میڈیکل سکولز میں, آرٹ سکولز میں, ان ایشوز کو ہم نے آنسر کرنا ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے علی حجویری, امام غزالی. آپ کا مسئلہ کہیں اور ہے. لوگ بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, وہ وجود خدا کے اوپر آپ سے کانورزیشن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ سے LGBT کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ایشوز ہیں ان کے.
مطلب سوال وہ یہ آپ سے کر رہے ہیں کہ بھئی دین سرٹن ایریاز میں کیوں ریگولیٹ کر رہا ہے آپ کے معاملات کو, کیوں ہم دین کو فالو کریں, کیوں ہم خدا کو مانیں. یہ انسٹیٹیوشن آف پروفٹہڈ کی مجھے کیا ضرورت ہے جب میں ریشنالٹی اور فلاسفی سے بہت سی باتیں خود مجھے انڈرسٹینڈ ہو سکتی ہیں یا میں انڈرسٹینڈ کر لیتا ہوں. ہم نے اس ڈسکورس پہ جانا ہے. آئی وش تھرو یور پلیٹ فارم, I know ویسے فار اے فیکٹ کہ he would never agree to this, but if he does agree, you and me can go meet him without the lights and cameras and microphones and we can have a solid conversation. فہد کاظمی صاحب, معاملہ بڑا نازک ہے, لیکن کیونکہ آپ بہت پازیٹیو ہیں اس حوالے سے تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی آفر کریں گے کہ اگر وہ اس پہ بات کرنا چاہیں اور وقت دیں تو ہم بالکل ان کے پاس جا سکتے ہیں, یا وہ اگر تشریف لائیں لاہور تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ صوفیزم کو جس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں اس طرح سے نہ ہو, جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں وہ شاید زیادہ ان کے لیے بھی قابل تقلید ہو, یا اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور وہ بزرگان دین کے بارے میں جن کے بہت مطلب لوگوں کی ظاہر ہے وابستگیاں ہیں, ہر طرح کی جذباتی وابستگی بھی ہے, عقیدت بھی ہے, تو وہ بھی ہرٹ نہ ہوں اور وہ بھی انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ جو لوگ ان سے جن کو فیض ملا ہے یا جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ کس برتے پہ مانتے ہیں. تو بے شک ہم ایسی ایک کوشش کر سکتے ہیں. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کوشش میں آپ کو ہم سب کو کامیاب کرے. میں آخری بات, اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو جو میں ضرور کرنا چاہتا ہوں, اور اس پہ بھی ہم علیحدہ کبھی ڈبیٹ یا ڈسکشن کر سکتے ہیں, جو میرا ایک علیحدہ موضوع بھی ہے, کہ سیکٹیرینزم اسلام میں اور مسلمانوں میں کیسے آیا, اور سیکٹیرینزم کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ اس وقت امت کا سب سے بڑا چیلنج ہے. سیکٹیرینزم کی لائنز کے اوپر جو امت ٹوٹی ہوئی ہے, جو بریک ہوئی ہے, ہم نے یونیفائی کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری ذاتی فقہ کی پریفرنس ختم ہو جائے گی, وہ رہے گی. میں حنفی ہوں تو میں حنفی ہوں, میں شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, جعفری ہوں, وٹ ایور. لیکن ہم نے امت کو جوڑنے کا کوئی بیڑا اٹھانا ہے. کاظم صاحب اس پہ تو ہم الگ سے پھر بے شک یہ ایک علیحدہ سے معاملہ ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے, ضرور کریں گے ہم اس کے اوپر. اینڈ ٹو ریپ اپ دس کنورسیشن, ایک ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے, بالکل مختصر سوالات, مختصر جوابات میں آپ سے مانگوں گا. جناب فہد کاظمی صاحب, زندگی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لائف؟ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. یا گول گول نہ گھمائیں, سادہ لفظوں میں بتائیں. سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی, فقط ذوق پرواز ہے زندگی. زندگی ایک سفر ہے, زندگی ایک سفر ہے, اور اس میں ہم آگے بڑھتے رہیں ہر دن ایک. اور آپ سفر پہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ کہتے ہیں میں اس سفر کا راہی نہیں ہوں, میں غوطہ نہیں لگاتا. نہیں, میں سفر کے لیے تیار ہوں, لیکن اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کو ضرور جانتا ہوں. آئی کی ناٹ کلیم کہ جی میں کہیں پہنچ گیا ہوں یا پہنچ پاؤں گا. چلیں اس کو ریپڈ فائر ہی رکھتے ہیں. مقصد حیات کیا ہے؟ دیکھیے, مقصد حیات یہ ہے کہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ ادھر اس جہان کے اندر جائیں تو رب العزت, وہ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے جب ملاقات ہو تو رب تعالیٰ کہے ویل ڈن محمد علی. تو اللہ کرے کہ ہماری بھی زندگیوں کا یہ مقصد بن جائے کہ جب اگلے جہان میں پہنچیں تو رب العزت اپنی شان کے لائق یہ کہے کہ ویل ڈن فہد یا ویل ڈن راشد. یہی مقصد ہے انشاءاللہ. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ہیپینیس؟ ہیپینیس یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ آف ریسٹلیسنس جو آپ کے اندر ہے وہ ریپلیس ہو کے ایک اسٹیٹ آف ایکویلیبریم میں آ جائے. یہی ہیپینیس ہے. ہیپینیس کا تعلق گیجٹس کے ساتھ نہیں ہے, سہولیات اور ایمینٹیز کے ساتھ نہیں ہے, وہ انٹرنل اسٹیٹ آف ایکویلیبریم کے ساتھ ہے. اپنی پسندیدہ 3 کتابوں کے نام بتا دیں. آئی تھنک بہت سی کتابیں ہیں, لیکن مجھے سیرت کا لٹریچر بڑا انسپائر کرتا ہے. اس میں رحیق المختوم میں نے جب بھی پڑھی ہے مجھے بہت مزہ آیا ہے. ایک بنیادی خوبصورت کیوٹ کتاب ہے وہ, جو کہ آپ کو ایک والیوم کے اندر, سیرت کے اوپر ایک والیوم کے اندر بہت اچھی, وہ جامع بھی ہے. کچھ چیزیں سے آف کورس آپ ڈیپتھ میں جانا چاہیں. ہاں بالکل, دا سیل نام بھی انہوں نے بہت خوبصورت. اس کے علاوہ جی کشف المحجوب آف کورس, اس کتاب نے مجھے میری زندگی میں بہت اثر ڈالا ہے. اور میں نے ٹرانسلیشن پڑھی, انفارچونیٹلی آئی وش کہ میں اس کو اصل میں پڑھ پاتا فارسی سے, کیونکہ میں نابلد ہوں. جاوید نامہ اقبال کا بہت بڑی کتاب ہے. اٹ از بیانڈ دس ورڈ. کچھ ٹرانسلیٹڈ ٹیکسٹ ہم نے پڑھا,
جی ٹرانسلیشن میں نے پڑھی اس کی بھی، اور لوگ پڑھتے ہیں، اور بہت خوبصورت ٹرانسلیشنز بھی اب ہیں اویلیبل بھی، لیکن وہ کتاب بھی ایک ڈفرینٹ لیول پہ آپ کو لے جاتی ہے، مجھے بہت انسپائر کرتی ہے. ویسے اقبال کی اوور آل شاعری، اور اقبال کی شاعری میں بال جبریل مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور کتابیں آف کورس میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کروں کہ ود دا پیسج آف ٹائم کتاب بھی ایک ایسی دنیا ہے کہ آپ زندگی کے جس فیز میں ہوتے ہیں ویسی کتابیں اس وقت آپ کی ساتھی ہوتی ہیں. بچپن میں یا درمیانے عمر میں جب آواز دوست پڑھی تھی تو وہ بھی بہت اٹریکٹ کرتی تھی. جب ان کی دیگر کتابیں پڑھیں تو وہ بہت ہی اٹریکٹ. مختار مسعود صاحب بالکل. سفر نصیب، لوح ایام، وہ کتابیں بھی اردو، اگر آپ اردو ادب میں اور اردو نثر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، مختار مسعود آپ کو بہت. مختار مسعود از آنسر. بالکل بالکل. ٹورڈز دی اینڈ آف دی کنورسیشن فہد کاظمی صاحب، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، پیغام اور کس کو دینا چاہیں گے؟ میں تو اپنے آپ کو ہی پہلے پیغام دینا چاہوں گا. شیخ بایزید بسطامی کا قول ہے، شیخ اجویر اسے کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ٹک می 30 years، مجھے 30 سال لگے، اور میں نے 30 سال اس ایک بات پہ مجاہدہ کیا کہ میرا قال میرا حال ہو جائے، جو میں بول رہا ہوں وہ ان ریالٹی میرا کردار بن جائے. یہ میسج میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دینا چاہوں گا کہ جن بزرگوں کی ہم بات کرتے ہیں، جن اولیاء اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی یہ باتیں کاش ان کی باتوں کا کوئی جگنو، ایک گلمس، ایک جھلک فہد علی کاظمی کے کردار سے جھلکنا شروع ہو جائے. اور اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر میری یہ باتیں شاید میرے لیے وبال جان بن جائیں گی. پھر یہی باتیں یوم آخرت میرے خلاف شاید بیان ہوں گی، اور کیونکہ میں نے ان اچھی باتوں کو، جس کو حدیث رسول میں آتا ہے کہ دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کرنا، تو پھر شاید میں بھی دین کی آڑ میں دنیا کا ہی شکار کر رہا تھا. اللہ کرے میرا قال میرا حال ہو جائے. یہی پیغام میرے لیے اور آپ کی آڈینس کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ فہد کاظمی صاحب. ہم انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی نشست رکھیں گے، اور کچھ باتیں جو تشنا رہ گئیں ان پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. ویورز، آپ دیکھ رہے تھے پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز. میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج کی کنورسیشن آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کے کوئی مزید سوالات ہیں جو آپ فہد کاظمی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تصوف کے حوالے سے، یا جو بھی ان کی اسٹڈیز ہیں ان حوالے سے، تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے. اور آئندہ پروگرامز میں آپ کن مہمانوں کو ہمارے شو پہ دیکھنا چاہیں گے، آپ سجیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر پر شامل ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.